السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ امور طبیعہ کا دوسرا امر پڑھتے ہیں، یا پھر ایسے سمجھیں کہ امور طبیعہ کا تیسرا چیپٹر پڑھتے ہیں، کیونکہ پہلا چیپٹر ہم لوگوں نے مبحث عام کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ارکان پڑھا۔ اب مزاج پڑھتے ہیں۔ دیکھو، مزاج پڑھنے سے پہلے آپ لوگ ارکان اور مبحث عام پڑھ کر آئیے گا، تبھی جا کے چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور ایک کنیکشن باقی رہے گا کہ ہاں ہم لوگوں نے پہلے یہ پڑھا تھا، اب یہ پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کر کے ایک کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ جو مزاج والا چیپٹر ہے تھوڑا بہت بڑا ہے لیکن بہت آسان ہے۔ اگر چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو بہت آسان ہے، رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اچھے سے سمجھا دوں تاکہ آپ لوگ بغیر رٹے ایگزام میں اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے چیزوں کو لکھ پاؤ۔ تو مزاج کو انگریزی میں ٹیمپرمنٹ بھی کہا جاتا ہے یا پھر کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے، چاہے مزاج کا ہو یا پھر ٹیمپرمنٹ۔ یہ والا لفظ تو آپ نے کئی کتابوں میں پڑھا ہوگا، لیکن اگر آپ اور بھی کتابیں ریفر کرتے ہو تو اس میں کانسٹیٹیوشن بھی لکھا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب بھی مزاج ہی ہے۔ لغوی معنی تو میننگ کو کہتے ہیں، لغوی جو کہ لغت سے بنا، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈکشنری۔ تو ڈکشنری میں مزاج کے کیا معنی دیے گئے ہیں؟ دیکھو، ہر لفظ کے ڈکشنری میں کچھ الگ معنی ہوتے ہیں، اور جب ہمیں اس کو سبجیکٹ میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی کچھ الگ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ فعل کام کو کہتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو گرامر میں یوز کرتے ہو تو اس کی تعریف کچھ الگ پڑے ہو نا، کہ فعل کام کو کہتے ہیں جس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، اس طرح تعریف کو پڑھتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن کچھ الگ ہو جائے گی جب وہ سبجیکٹ میں آئے گا۔ تو اسی طرح مزاج کا جو لفظ ہے ڈکشنری میں کچھ اور معنی دیے ہوں گے، اور ہم لوگ امور طبیعہ میں اس کے کچھ اور معنی کنسیڈر کرتے ہیں۔ مزجہ ایک عربک لفظ ہے، تو اس سے مزاج بنا ہوا ہے۔ مزجہ کا مطلب ہوتا ہے ملنا، آمیزش کا مطلب ہوتا ہے مکسچر، اور اختلاط کا مطلب بھی ہوتا ہے چیزوں کا آپس میں ملنا۔ تو مزاج کا جو مطلب ہے وہ ڈکشنری میں ایسے دیا گیا کہ مزاج مزجہ سے بنا ہوا ہے، اور مزجہ کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کا آپس میں ملنا۔ امتزاج ملاوٹ، آپس میں ملنا۔ تو مزجہ امتزاج سے بنا، اور امتزاج کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کا آپس میں ملنا۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ امتزاج کیا ہے، امتزاج سادہ کیا ہے، امتزاج حقیقی کیا ہے۔ امتزاج کا مطلب ہی ملنا ہے، یعنی چیزوں کا آپس میں ملنا امتزاج کہلاتا ہے۔ مزجہ بھی وہی چیز ہے، چیزوں کا ملنا مزجہ کہلاتا ہے۔ اور یہ جو مزاج ہے وہ مزجہ سے بنا یا پھر امتزاج سے بنا، ایسا ڈکشنری میں بتاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ اب اصطلاحی تعریف پڑھیں گے تو اس میں کچھ اور ہوگا مزاج، ٹھیک ہے؟ ابھی پڑھتے ہیں وہ کیا ہے۔ اصطلاحی تعریف، دیکھو تعریف تو ڈیفینیشن کو کہا جائے گا، اور اصطلاح کہیں گے کہ ٹرم کیا ہے، ہم لوگ اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، امور طبیعہ میں مزاج کا کیا مطلب لے رہے ہیں۔ جب عناصر باریک باریک ذرات میں منقسم ہو کر باہم ملتے ہیں تو ان کے درمیان فعل و انفعال، کسر و انکسار واقع ہوتا ہے، تو اس سے چاروں کیفیات کے کم و بیش وسط میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسی درمیانی کیفیت کا نام مزاج ہے۔ اب عناصر کسے کہتے ہیں یہ ہم لوگوں نے ارکان میں پڑھ رکھا ہے کہ عناصر ایلیمنٹس کو کہا جاتا ہے، جو آگ، ہوا، مٹی، پانی، یونانی نظریے کے مطابق 4 ارکان ہیں، تو ان کو عناصر کہتے ہیں۔ جب یہ چاروں چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں تو اب میں نے جیسے کہ بتا رکھا ہے کہ آگ کے اندر بھی ڈھیر سارے پارٹیکلز ہوں گے، ڈھیر سارے اس کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے جز ہوں گے۔ جو مٹی ہے اس کے اندر بھی ڈھیر سارے پارٹس ہوں گے، اور جو پانی ہے اس کے اندر بہت سارے مالیکیولز ہوں گے، اور جو ہوا ہے اس میں بھی بہت سارے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کر کے آگ، ہوا، مٹی، پانی کے جب آپس میں ملنے سے ان کے درمیان ان میں موجود جو بھی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں، باریک باریک ذرات ہیں، وہ جب آپس میں مل جائیں گے ان کے درمیان اختلاط ہوتا ہے، یعنی وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر ان میں کچھ فعل و انفعال ہوگا، یعنی کچھ لوگ کام کریں گے اور کچھ کام کے اثر کو قبول کریں گے۔ اب یہ فعل و انفعال تبھی ہوتا ہے جب کوئی ڈومینیٹ کر پائے اور کوئی اس کی بات مان پائے، جیسے کہ اب آپ اور میں ہم لوگ پڑھائی کر رہے ہیں، تو میں ڈومینیٹ کر پائی اسی لیے آپ کو پڑھا رہی ہوں، اور آپ ابھی میرے اسٹیج پہ نہیں آئے، یعنی ابھی آپ علم حاصل کر رہے ہو، تو آپ میرے اثر کو قبول کر رہے ہو۔ میں کام کر رہی ہوں اور آپ کام کے اثر کو قبول کر رہے ہو۔ یہ تبھی ہوگا نا جب کوئی بڑا ہوگا اور کوئی انفیریئر ہوگا، سپیریئر، انفیریئر، تبھی جا کے فعل و انفعال ہو پائے گا۔
जब चारों अनासर आपस में एक ही मिक़दार में, एक ही क्वांटिटी, एक ही क्वालिटी के साथ मिलेंगे तो फिर कोई फ़ेल व इन्फियाल क्यों करेगा। चलिए मान लेते हैं आप और मैं दोनों फर्स्ट ईयर में हैं, तो फिर ना मैं आपको पढ़ा पाऊँगी और ना आप मुझसे पढ़ पाओगे। इसीलिए किसी का सुपीरियर होना और किसी का इन्फीरियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके काम होता है। ठीक है, अगर दोनों बराबर हो तो कोई काम नहीं होगा। ना मैं पढ़ा सकती हूँ, ना आप उसके असर को कबूल कर सकते हो, ना पढ़ सकते हो। इसीलिए कोई डोमिनेट करना ज़रूरी है और कोई उसकी बात को सुनना ज़रूरी है, तभी जाके उनके दरमियान यानी जो चार अनासिर है उनके दरमियान फ़ेल व इन्फियाल होता है। कसर व इनकिसार का होना यानी कोई असर करेगा और कोई असर को कबूल करेगा। ठीक है, कोई इफ़ेक्ट डालेगा और कोई इफ़ेक्ट को कबूल करेगा। जब चीज़ें आपस में मिल गईं, आग, हवा, मिट्टी, पानी, और उनके छोटे छोटे ज़र्रात भी आपस में मिल गए, तो फ़ेल व इन्फियाल का काम हुआ। किसी ने काम किया, किसी ने काम को कबूल किया, किसी ने असर बतलाया, किसी ने असर को कबूल किया, तो तब जाके उनके जो चारों कैफियत है ना, जैसे कि मिट्टी का जो कैफियत है वो बारिद याबिस है, पानी की कैफियत बारिद रतब है, और जो हवा है उसकी कैफियत हार रतब है, और जो आग है उसकी कैफियत हार याबिस है। तो ये चारों कैफियत आपस में मिलकर एक दरमियानी वाली कैफियत मिला देंगी। जैसे कि आपने एक गर्म पानी और ठंडा पानी को ग्लास में डाला तो क्या होगा, कुनकुना पानी बन जाएगा। ठीक है, गर्म पानी का मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म था, जो ठंडा पानी है उसका मिजाज बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन जो आपस में मिल गए तो उससे हुआ ल्यूक वार्म वाटर यानी कुनकुना पानी बन गया। ना बहुत ज़्यादा गर्म है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। इस तरह जब चारों अनासर आपस में मिलते हैं तो उनकी कैफियत भी आपस में मिल जाएंगी और उससे एक दरमियानी वाली कैफियत बनेगी। वस्त का मतलब होता है मिडिल, तो दरमियानी वाली कैफियत बनेगी और उसी को हम लोग मिजाज कहते हैं। कैफियत मुशाबा या कैफियत मुतवस्सिता। मुतवस्सिता बना मुतवस्सित से या फिर वस्त से, यानी दरमियानी कैफियत। मुशाबा का मतलब होता है सिमिलर का होना, एकसा होना। जब चारों अनासिर आपस में मिलेंगी तो उनकी कैफियत तो अलग अलग है, लेकिन वो जब आपस में चारों कैफियत मिल जाएगी तो दरमियानी वाली कैफियत बनेगी, यानी एकदम सबके बराबर वाली कैफियत बन जाएगी, तो वो कैफियत मुशाबा कहलाएगी। और ऐसा बतलाया था शेखुर रईस इब्न सीना ने। देखो यूजी पॉइंट ऑफ व्यू तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कैफियत मुशाबा किसने बतलाया या फिर कैफियत गालिबा किसने बतलाया, लेकिन आगे चल के आप जब पीजी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे तो तब इसका फ़ायदा आपको लगेगा। ठीक है, जो आज हम पढ़ रहे हैं ये आगे भी आपको काम आएगा, क्योंकि जो उमूर तबीयत सब्जेक्ट है वो रेत की हड्डी की मानद है। जो भी यूनानी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको समझने के लिए उमूर अच्छे से आना चाहिए। कैफियत गालिबा। देखो कैफियत किसे कहते हैं, ये मैंने अरकान वाले चैप्टर में ठीक ठाक पढ़ा रखा है। गालिबा का मतलब होता है डोमिनेट कर जाना, गालिब कर जाना। ठीक है, तो ये जो चारों आपस में कैफियत होती हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर पाएगी, जैसे आग, हवा, मिट्टी, पानी को हम लोगों ने मिला दिया, तो जाहिर सी बात है सब के सब बराबर नहीं मिलाएंगे, क्योंकि अगर सब के सब बराबर मिलाएंगे तो क्वांटिटी क्वालिटी एक हो जाएगी और मिजाज हकीकी बन जाएगा और वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो मुरक्कब के बनने के लिए, कंपाउंड के बनने के लिए आग, हवा, मिट्टी और पानी का आपस में मिलना कुछ कमी ज़्यादती के साथ होना चाहिए। किसी में मिट्टी बहुत ज़्यादा होगी, किसी में आग बहुत ज़्यादा होगी, किसी में पानी ज़्यादा होगा या फिर किसी में हवा ज़्यादा होगा। देखो आग, हवा, मिट्टी, पानी नहीं होते बल्कि उनके एलिमेंट्स होते हैं। ये भी मैंने अरकान में पढ़ा रखा है कि जो हमारी बॉडी है वो भी अनासुर अर्ज़िया, अनासुर माइया, अनासुर हवाइया और अनासुर नारिया से मिलकर बनी है। तो ये चारों अनासर में जो भी अनासर डोमिनेट कर जाएगा, यानी आग, हवा, मिट्टी, पानी में जो भी डोमिनेट कर जाएगा उसी का मिजाज जो है पूरे मुरक्कब का होगा, ऐसे बतलाया मजूसी ने। ठीक है, अली बिन अब्बास मजूसी जिनका नाम है, और इनकी किताब का नाम है कामिलुस सनाआ। मिजाज एक मुरक्कबी कैफियत का नाम है। देखो मिजाज में हम लोग ऐसे नहीं कहते ना कि सिर्फ हार है या फिर सिर्फ बारिद है या रतब है, याबिस है, वो तो सिर्फ कैफियत का नाम है। ठीक है, अगर हार, बारिद, रतब, याबिस एक की बात की जाए तो उसको कैफियत कहते हैं। जब दो कैफियतें आपस में जुड़ जाएंगी तो वो कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो मिजाज में हम लोग सिर्फ एक कैफियत नहीं पढ़ते बल्कि दो या दो से ज़्यादा कैफियतें हो सकती हैं, तो तब जाके वो मिजाज कहलाता है।
क्योंकि मुरक्कब कंपाउंड को कहते हैं और कैफियत किसे कहते हैं ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो मिजाज जो है सिर्फ एक कैफियत को नहीं कहते, बल्कि एक से ज़्यादा कैफियतें होंगी तो तब जाके वो मिजाज कहलाएगा। इसीलिए कहते हैं मिजाज एक मुरक्कबी कैफियत है, मुफर्रदी कैफियत नहीं है। मुफर्रद यानी एक को कहेंगे, अगर सिर्फ हार है, बारिद है, रतब है, याबिस है तो वो कैफियत कहलाएगी। लेकिन ये आपस में मिलकर यानी जो कैफियत फ़ाइला और मुनफ़इला यानी कैफियत गालिबा और मग़लूबा जब आपस में मिलते हैं तो तब जाके मिजाज बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि इम्तिज़ाज क्या चीज़ है। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ लिया कि इम्तिज़ाज जो कि मिलने को कहते हैं, जब चीज़ें आपस में मिलती हैं तो वो इम्तिज़ाज कहलाती हैं। अब आपस में चीज़ें मिलेंगी तो इसकी भी ना दो अक़साम है, एक है इम्तिज़ाज सादा और एक है इम्तिज़ाज हकीकी। लेकिन इम्तिज़ाज को पढ़ने से पहले हम लोग उल्फ़त, नफ़रत, कीमियाविया ये पढ़ लेते हैं। उल्फ़त कीमियाविया, देखो कीमियाविया जो कि कीमिया से बना, और कीमिया का मतलब होता है केमिकल्स। जब चीज़ें आपस में मिल जाएंगी ना, उनके दरमियान अगर रिएक्शन हो जाएगा, वो अपने आप को अट्रैक्ट करेंगी तो तब जाके कोई मुरक्कब बनेगा। जैसे कि पानी में आपने शक्कर खोल दिया तो वो आपस में मिल जाएगा, महलूल सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन जब आपने पानी में तेल डाला तो वो नहीं मिलेगा, चाहे आप लाख कोशिश कर लो, तेल ऊपर तैरते हुए ही रह जाएगा और जो पानी है वो ग्लास में ऐसे नीचे ही रहेगा। ठीक है, यानी हमारी लाख कोशिश के बावजूद भी पानी और तेल आपस में नहीं मिले। तो इसका ये मतलब हुआ कि इन केमिकल्स के दरमियान नफ़रत कीमियाविया है, ये अपने आप को अट्रैक्ट नहीं बल्कि अपोज करते हैं। जबकि वो जो उल्फ़त कीमियाविया है, देखो उल्फ़त कहते हैं आपस में रग़बत का होना, आपस में चीज़ें अट्रैक्ट कर जाना। ठीक है, यानी जब चीज़ें आपस में रिएक्ट कर जाएंगी और उनसे कोई सोल्यूशन वग़ैरह बन जाएगा तो वो उल्फ़त कीमियाविया की वजह से होता है। और नफ़रत कीमियाविया जिसमें चीज़ें अपोज कर जाएंगी वो अट्रैक्ट नहीं होंगी। ठीक है, अब ये जो इम्तिज़ाज है ये उल्फ़त कीमियाविया की वजह से होता है, नफ़रत कीमियाविया की वजह से तो चीज़ें आपस में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो उल्फ़त कीमियाविया की वजह से चीज़ें आपस में मिलती हैं और उसको इम्तिज़ाज कहते हैं। अब इम्तिज़ाज की भी ना दो अक़साम है, एक है इम्तिज़ाज सादा और एक है इम्तिज़ाज हकीकी। देखो इम्तिज़ाज सादा को इम्तिज़ाज साजिश भी कहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इम्तिज़ाज सादा का और क्या नाम है और क्या मुतरादिफ है और क्या सिनोनिम है। तो याद होना चाहिए कि इम्तिज़ाज सादा को इम्तिज़ाज साजिश कहते हैं। कीमियावी तब्दीली नहीं होती, कीमियावी यानी केमिकल, तब्दीली यानी चेंजेस, तो केमिकल चेंजेस कोई नहीं होंगे और साबिक़ा ख़वास बाक़ी रहते हैं। साबिक़ा का मतलब होता है पिछले वाले प्रॉपर्टीज़, जो महलूल बनने से पहले या फिर सॉल्यूशन बनने से पहले वाली प्रॉपर्टीज़ उस चीज़ में थी, अगर वो फिर बाक़ी रही तो उसे कहा जाएगा साबिक़ा ख़वास। ख़वास का मतलब होता है स्पेशलिटीज़, प्रॉपर्टीज़। अब इसको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एक ग्लास में आपने शक्कर और पानी लिया और खोल दिया तो क्या होगा, शक्कर की मिठास भी उस सॉल्यूशन में पाया जाएगा और जो पानी की प्रॉपर्टी थी लिक्विड हालत में होना वो भी मौजूद है, यानी साबिक़ा ख़वास मौजूद है। को क्या करना है, इस सॉल्यूशन को आग पे पका देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पानी बुखारात की शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में उड़ जाएंगी और आपने उसको कंडेंस फॉर्म में सारा का सारा जमा कर लेना है और जो शक्कर मौजूद है वो आखिरी में रह जाएगी। ठीक है, शक्कर की जो मिठास है वो भी रह जाएगा, यानी पहले भी शक्कर की प्रॉपर्टी यही थी कि वो मीठा होगा और सॉलिड फॉर्म में होगा, और बाद में भी शक्कर हमें उसी हालत में मिला, और पानी पहले भी लिक्विड हालत में था और बाद में भी हमें लिक्विड हालत में मिला। यानी सॉल्यूशन बनने के बाद भी हम लोग पिछले वाली प्रॉपर्टीज़ अगर फिर से हासिल कर सकते हैं तो वो इम्तिज़ाज सादा कहलाता है। लेकिन तिब में हम लोग इम्तिज़ाज सादा की बात नहीं करेंगे। जब भी हम लोग आगे और यूनानी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वहाँ अगर इम्तिज़ाज का लफ्ज़ आए तो वो इम्तिज़ाज हकीकी होगा। इम्तिज़ाज सादा तो बस ऐसे समझने के लिए बताया गया है, लेकिन तिब में, मेडिसिन में इसका कोई काम नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इम्तिज़ाज हकीकी जो मेडिसिन से रिलेट करता है। सादा के मुखालिफ, यानी सादा में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसके ऑपोजिट होगा इम्तिज़ाज हकीकी। यानी इम्तिज़ाज हकीकी में साबिक़ा ख़वास पिछले वाले प्रॉपर्टीज़ महलूल बनने के बाद, सॉल्यूशन बनने के बाद नहीं होंगे और इनके अंदर केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, कीमियावी तब्दीली हो जाती है। जैसे हम लोगों ने अभी कोई फ्रूट खाया हुआ है और वो फ्रूट हमारे बदन के अंदर जाने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स में तकसीम होके फिर वो डाइजेस्ट हो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट हो जाता है। यानी अब जो भी मादा है फ्रूट हम लोगों ने खा लिया
تو پھر ہم اس کو فروٹ نہیں بنا سکتے. ایک مرتبہ وہ کھا چکے تو ختم ہو چکا، اب اس کو پھر ہم لوگ فروٹ میں کنورٹ نہیں کر سکتے. تو یہ جو چیز ہے یعنی ڈائجسٹ ہونے کے بعد اس سے اچھی چیزیں بھی تو بنی ہے نا. اب دیکھو فروٹ سے اچھی چیزیں بھی تو بنی، یعنی ہم لوگوں نے اس سے نیوٹریشن تو حاصل کر لیا، لیکن جو نیوٹریشن ہم لوگوں نے اس سے حاصل کیا ہوا ہے اس کے ذریعے ہم لوگ پھر فروٹ نہیں بنا سکتے. ان اچھے چیزوں کو جمع کر کے ہم لوگ پھر سے فروٹ نہیں بنا سکتے. تو اس کا یہ مطلب ہوا جب بھی کوئی مرکب ہوگا نا اس کو ہم لوگ استعمال کریں گے یا پھر وہ کہیں بھی استعمال ہوگا اور پھر سے ہم لوگ پچھلے والے پراپرٹیز نہیں حاصل کر پائیں گے، یعنی سابقہ خواص نہیں پائے جائیں گے اور اس کے نا کیمیکل چینجز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سابقہ خواص جو پچھلے والے پراپرٹیز ہیں وہ باقی نہیں رہتے اور کیمیکل چینجز ہو جاتے ہیں، جبکہ سادہ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. سادہ میں کوئی کیمیکل چینجز نہیں ہوتے، کیمیکل ریاکشن نہیں ہوتا اور ساتھ ہی جو پچھلے والے پراپرٹیز تھے وہ باقی رہتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں مزاج کی اقسام. مزاج کیا ہے یہ ہم لوگوں نے پڑھ چکے ہیں، اب پڑھیں گے اس کے ٹائپس کیا ہیں. دیکھو مزاج کی 2 ہی اقسام ہیں، ایک ہے معتدل اور ایک غیر معتدل. معتدل کا مطلب ہوتا ہے نارمل کا ہونا اور غیر معتدل کا مطلب ہوتا ہے اب نارمل کا ہونا. اور سوء مزاج، سو کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ پیدا ہونا، خرابی پیدا ہونا، کوئی نقص کمی کا ہو جانا، وہ سو کہلاتا ہے. اور مزاج کسے کہتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، یعنی مزاج میں اگر خرابی پیدا ہو جائے، بگاڑ پیدا ہو جائے تو وہ مزاج غیر معتدل کہلاتا ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ مزاج کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے معتدل اور ایک غیر معتدل. تو اب ہم مزاج معتدل کی اقسام پڑھتے ہیں. دیکھو مزاج معتدل کی مزید 2 اقسام ہیں، ایک ہے حقیقی اور ایک طبی. حقیقی جو کہ تعادل سے بنا اور طبی عدل فی القسمہ سے بنا. اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تعادل کیا لفظ ہے اور یہ عدل فی القسمہ کا کیا مطلب ہے. دیکھو تعادل کا مطلب ہوتا ہے ایک دم برابر برابر کا انصاف ہو جانا. ٹھیک ہے، جسٹس سب میں کامن ہونا، برابر ہونا، یہ تعادل کہلاتا ہے. تو جو آگ ہے، ہوا، مٹی، پانی ہے، کسی بھی مرکب میں اگر برابر مقدار میں یعنی ایک ہی کوانٹیٹی میں اور ایک ہی کوالٹی میں پائی جاتی ہے تو وہ تعادل کہلاتی ہیں. اور جب یہ آپس میں نا ایک ہی کمیت کیفیت کے ساتھ ملتے ہیں، کمیت کوانٹیٹی کو کہا جائے گا، کیفیت کوالٹی کو کہا جائے گا. تو یہ جب آپس میں ایک ہی کیفیت ایک ہی کمیت کے ہوں گے تو تب جا کے کوئی مرکب بنے گا اور وہ مرکب ایگزسٹ نہیں کرتا کیونکہ چاروں چیزیں برابر ہیں، چاروں چیزیں تعادل میں ہیں. اور جب چاروں چیزیں برابر ہیں تو کیفیات برابر ہیں، کیفیات برابر ہیں تو کوئی ڈومینیٹ نہیں کر پایا. اور جب چاروں آپس میں فعل و انفعال نہیں کر سکے کیونکہ سب کے سب برابر ہیں بھائی، کون اثر کرے گا، کون اثر کو قبول کرے گا، اسی لیے ان کے درمیان نا کوئی مزاج نہیں بنتا. تو جو مزاج حقیقی ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا اس دنیا میں، اس کائنات میں کہیں بھی مزاج حقیقی نہیں پایا جاتا جو کہ تعادل سے بنا ہے. جو مزاج طبی ہے وہ پایا جاتا ہے، اسی کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. اس کی مزید نا 8 اقسام ہے، وہ سب پڑھیں گے. اور یہ بنا عدل فی القسمہ سے. عدل انصاف کو کہتے ہیں، قسمہ یعنی قدرت، اور یہ جو فی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں، یعنی قسمت کے ذریعے، قدرت کے ذریعے جو بھی مزاج ہر سپیشیز کو الگ الگ ملے گا. جیسے کہ شیر کا اپنا مزاج ہوگا اور خرگوش کا اپنا مزاج ہوگا. دونوں کا مزاج نا اس کے کام، افعال اور اس کی جسامت کے سائز کے حساب سے صحیح ہے. اب شیر کو گرم مزاج کا ہونا ہے کیونکہ اس کو شکار وغیرہ کرنا ہے، اور یہ جو خرگوش ہے وہ تو بل کے اندر موجود ہوتا ہے، مطلب اس کے جو گھر ہوں گے وہ زمین کے نیچے ہوں گے تو اس کا اپنا الگ مزاج ہوگا. شیر کا اپنا الگ مزاج ہوگا. شیر کے افعال کے لحاظ سے، فنکشن کے لحاظ سے اس کو قدرت نے الگ مزاج دیا ہے. اسی طرح خرگوش کو الگ مزاج، انسان کا اپنا الگ مزاج، گائے، بکری، ہر جانور کا اپنے افعال کے لحاظ سے یعنی جو بھی وہ فنکشن کرتے ہیں اس کے حساب سے اس کو اپنا مزاج ملے گا. اگر دیکھو سب کا مزاج سیم ہوتا تو سب کے سب ایک ہی کام کر رہے ہوتے. جیسے کہ گائے کا مزاج اپنا کچھ بھی تو ہوگا، اگر وہی مزاج ہمیں مل جاتا تو ہم لوگ بھی کیا کر رہے ہوتے؟ سوچو آپ، یہاں پہ پڑھائی نہیں بلکہ کسی میدان میں گھاس چر رہے ہوتے کیونکہ سب کا مزاج سیم ہے، سب کے افعال سیم ہے. اسی لیے قدرت نے کیا کیا ہے، ہر سپیشیز کو اس کے کام کے لحاظ سے اپنا الگ الگ مزاج دیا ہے اور وہ مزاج اس کے لیے مناسب رہے گا، ٹھیک رہے گا، نارمل رہے گا، معتدل رہے گا. ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے کہ گائے کا مزاج کچھ اور ہے، انسان کا مزاج کچھ اور ہے تو گائے اب نارمل ہے. بالکل بھی نہیں. اس کے افعال کے لحاظ سے اس کو اپنا ایک الگ مزاج قدرت نے عطا کیا ہے. اسی کو کہتے ہیں عدل فی القسمہ.
اب ہم تعریف پڑھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے مزاج معتدل حقیقی، جس میں تمام عناصر کی مقدار اور حجم مساوی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کی کیفیات بھی مساوی ہوں۔ دیکھو، حجم ویٹ کو کہتے ہیں اور مقدار یعنی کوانٹٹی کو کہا جائے گا، اور کیفیات جو کہ کوالٹی کو کہا جائے گا۔ جب آگ، ہوا، مٹی، پانی آپس میں برابر ہوں گے تو ان کی کیفیات بھی برابر ہوں گی اور کوئی ڈومینیٹ نہیں کر پائے گا۔ اس طرح ان کے درمیان کوئی فعل و انفعال، کسر و انکسار، تاثر وغیرہ نہیں ہوگا، تو ان کا کوئی اپنا مزاج نہیں بنتا۔ اسی لیے مزاج معتدل حقیقی اس دنیا میں، اس کائنات میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ مزاج معتدل طبی عناصر کی مقدار اور کیفیات اگرچہ کم و بیش ہوتی ہیں، لیکن اس مرکب کی ضروریات کے مطابق ہوتی ہیں۔ مرکب کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں۔ تو اب ہم سارے لوگ مرکب ہی تو ہیں، یعنی آگ، ہوا، مٹی، پانی کے عناصر سے ملے ہیں، ایک چیز سے نہیں بنے ہیں ہم لوگ، اسی لیے ہم لوگ مرکب ہیں۔ صرف ہم نے کائنات کی ہر چیز جو بھی ایگزسٹ کرتی ہے اس کے لیے بنیادی مادے تو چار ہوں گے، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ اس طرح جو چار مفرد چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو کوئی مرکب کا وجود ہوگا، اور اس کا نا اپنا الگ الگ مزاج عدل فی القسمہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو چاروں ہیں، مطلب آگ، ہوا، مٹی، پانی، سب میں برابر نہیں ہوتے، یعنی ہمارے اندر جتنے واٹر کے ایلیمنٹس ہیں اتنے ہی مٹی کے نہیں ہوتے، اور جتنے مٹی کے ایلیمنٹس ہیں اتنے ہوا کے نہیں ہوتے، اور جتنے ہوا کے ایلیمنٹس ہیں اتنے آگ کے نہیں ہوتے۔ اپنے اپنی جسامت کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے، فنکشن کے حساب سے اس قدرت نے ہمیں الگ الگ مزاج عطا کیا ہے۔ تو الگ الگ مزاج کے لیے الگ الگ کیفیات کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو آگ، ہوا، مٹی، پانی ہے اس میں کم و بیش یعنی کمی یا زیادتی کا ہونا ضروری ہے۔ سب برابر تو نہیں ہوں گے نا، اگر برابر ہوں گے مزاج حقیقی کہلائے گا، برابر نہیں، کسی میں مٹی بہت زیادہ یعنی مٹی کے ایلیمنٹس بہت زیادہ ہو جائیں گے، کسی میں ہوا کے، کسی میں آگ کے، اور کسی میں پانی کے۔ اس طرح جب مرکب میں کوئی ایک چیز ڈومینیٹ کر جائے گی تو اس کی کیفیت بھی ڈومینیٹ کر جائے گی اور اس سے اپنا مزاج بنتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو مزاج کی دو اقسام جو کہ معتدل، غیر معتدل تھے، اور پھر معتدل کی دو اقسام حقیقی اور طبی تھے، وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم پڑھیں گے مزاج معتدل طبی کی مزید 8 اقسام ہیں، تو وہ کون سی ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھو، میں یہاں پہ اگزامپلس بالکل بھی لکھنے والی نہیں تھی، لیکن میں نے اس لیے لکھا تاکہ آپ لوگوں کو ریویژن کرنے میں آسانی ہو اور کنفیوز نہ کر جاؤ، کیونکہ یہ والا ٹاپک میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو 3-4 مرتبہ سمجھایا ہے، تب جا کے سمجھ میں آیا۔ اگر آپ لوگوں کو بھی یہ والا ٹاپک سمجھ میں نہ آئے تو ریپیٹ کر کے سن لینا، اور میں نے یہاں پہ اگزامپلس لکھ دیا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، ورنہ تو میں نے ایسے سوچا تھا کہ صرف ٹائپس لکھ دیتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں، لیکن اگزامپلس لکھنے میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے، دیکھ کر آپ لوگ جلد یاد کر لو گے۔ مزاج معتدل طبی نوعی، صنفی، شخصی، عضوی۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ نوعی نوع سے بنا اور نوع اسپیشیز کو کہتے ہیں۔ صنفی صنف سے بنا، اور صنف ایک گروپ کو کہا جاتا ہے، ایک جماعت کو کہا جاتا ہے۔ شخصی جو کہ شخص سے بنا، اور شخص انڈیویژول ایک پرسن کو کہتے ہیں، اور عضوی جو کہ عضو سے بنا، اور عضو آرگن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہمیں پورے اسپیشیز کی بات کرنا ہے، اس کے بعد ایک گروپ کی بات کرنا ہے، پھر گروپ کے ایک انسان کی بات کرنا ہے، اور پھر ایک انسان میں موجود اس کے آرگنز کے مزاج کے بارے میں بات کرنا ہے۔ یہ ہے مزاج معتدل طبی کی اقسام۔ اب اس میں نا یہاں پہ لکھا ہوگا بالقیاس، تو بالقیاس کا مطلب ہوتا ہے امیجن کرنا، سوچ وچار کے ذریعے ہم لوگ چیزوں کو بتانا، کیونکہ یہ جو اقسام ہے یہ پریکٹیکلی اگر ہم لوگ ڈھونڈنے نکل جائیں تو نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی ہم لوگ آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میم ایسے تو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، کہاں ملیں گی اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی مثالیں؟ بے شک نہیں ملیں گی، لیکن اس کو نا بالقیاس کے ذریعے بتایا گیا ہے، صرف سوچ کر، امیجن کر کے بتلا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ بس تھیوریٹیکل چیز ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اب ہم اس کو الگ الگ مثال کو ڈھونڈنے نہیں نکلنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ایگزام میں لکھ کر آنا ہے، اس کا یہی کام ہے۔ تو نوعی بالقیاس الی الخارج، نوعی بالقیاس الی الداخل۔ نوعی اسپیشیز کو کہتے ہیں، اور بالقیاس یعنی امیجن کر کے بتلایا گیا ہے، الی الخارج یعنی ساری چیزیں آ جائیں گی، ایکسٹرنلی جو بھی موجود ہوں گی وہ سب کے سب آ جائیں گی، اور جو داخل ہے اس میں صرف ایک پرٹیکولر انسان کی بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو نوعی بالقیاس الی الخارج کا مثال میں نے یہاں لکھا ہے نوع انسان۔ اب دیکھو، خارج جیسے کہ میں نے بتلایا جس میں تمام سپیشیز کی بات ہو جائے گی، کیونکہ نوع سپیشیز کے بارے میں ہے، تو تمام الگ الگ جو بھی سپیشیز ایگزسٹ کرتی ہیں
उन सब के बारे में बात हो जाएगी। लेकिन उनमें सिर्फ एक स्पीशीज़ ऐसी होगी जिसका मिजाज बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, और उसमें आएगा अशरफुल मखलूक़ात, यानी इंसान का जो मिजाज है वो बहुत अच्छा होगा। वैसे इसका ये मतलब नहीं कि जो गाय है, भैंस है, बकरी है, उनका मिजाज कुछ अलग तो नहीं है, कुछ अबनॉर्मल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उनका मिजाज उनके अफ़ाल के लिहाज से ठीक है। लेकिन अगर सब के दरमियान कंपेयर किया जाए तो इंसान का मिजाज ना बहुत ज़्यादा मोतदिल, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है। इसीलिए मिजाज मोतदिल तिब्बी नूई बिलक़ियास इलल ख़ारिज में नूए इंसानी आ जाएगा, और उसके बाद मिजाज मोतदिल तिब्बी नूई बिलक़ियास इलल दाखिल में अब जब हम लोगों ने एक स्पीशीज़ को ले लिया, यानी अशरफुल मखलूक़ात की जो स्पीशीज़ है होमो सैपियंस है, इनमें सिर्फ एक इंसान ऐसा होगा, क्योंकि दाखिल में सिर्फ एक की बात होगी, तो सिर्फ एक इंसान ऐसा होगा जिसका मिजाज बहुत ज़्यादा मोतदिल होगा। अब पूरी दुनिया में हम लोग इस एग्ज़ाम्पल को ढूंढने निकल जाएं तो नहीं मिलेगा, ठीक है, पता नहीं कौन सा इंसान है मोतदिल है या नहीं, और हम अगर उसको ढूंढने निकल भी जाएं तो हो सकता है कि हमारे ढूंढने तक वो इंसान इस दुनिया से ही चला जाए, ठीक है। इसीलिए इस मिसाल को हम लोग ढूंढ नहीं सकते। हाँ, हमारे सर ने हमें ऐसे बतलाया था कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, तो उस दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा मिजाज किसी के पास नहीं होता, ठीक है। उनका जो बेहतरीन मिजाज है वो वाला मिजाज किसी भी इंसान को नहीं मिल सकता। इसीलिए नूए इंसानी में सिर्फ एक इंसान के मोतदिल मिजाज की बात की जाए तो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज होगा। अब इसके बाद मिजाज मोतदिल तिब्बी सनफ़ी बिलक़ियास इलल ख़ारिज, जैसे कि मैंने बतला दिया, सनफ़ी जमात को कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं, तो इलल ख़ारिज यानी अलग अलग ग्रुप्स आ जाएंगे। इसको एक ऐसे मिसाल के ज़रिए समझते हैं। अब हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट मौजूद है, एक एक स्टेट को आप लोग एक एक ग्रुप कंसिडर करो, जैसे कि कश्मीर एक ग्रुप है, केरला एक ग्रुप है, कर्नाटका एक ग्रुप है, और जो आंध्रा है वो एक ग्रुप है, तेलंगाना एक ग्रुप है, उत्तर प्रदेश एक ग्रुप है। इस तरह हर स्टेट को एक एक ग्रुप कंसिडर करते हैं। अब हर ग्रुप का ना अपना अपना अलग अलग मिजाज होगा, क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंडक होगी तो वहाँ पे बारिद वाला मिजाज होगा, और जब आप तमिलनाडु आओगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो हार वाला मिजाज होगा। इस तरह करके हर स्टेट का अपना मिजाज, यानी हर ग्रुप का अपना मिजाज होगा। और मान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा मोतदिल मिजाज तेलंगाना वालों का होगा। मैं बस इसको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझा रही हूँ कि तेलंगाना का जो मिजाज है, यानी इस ग्रुप का जो मिजाज है वो बहुत ज़्यादा मोतदिल है, नॉर्मल है। तो इस मिसाल में ये आ जाएगा कि सनफ़ी बिलक़ियास इलल ख़ारिज में अलग अलग ग्रुप तो पाए जाते थे, लेकिन उसमें से सिर्फ एक स्टेट का या फिर एक ग्रुप का मिजाज बहुत ज़्यादा मोतदिल नॉर्मल होगा, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल में बतला दिया, तेलंगाना। और उसके बाद सनफ़ी बिलक़ियास इलल दाखिल, देखो दाखिल में सिर्फ एक पर्टिकुलर की बात होगी, तो तेलंगाना में मौजूद सिर्फ एक इंसान ऐसा होगा जिसका मिजाज बहुत ज़्यादा मोतदिल होगा, नॉर्मल होगा, तो वो मिजाज मोतदिल तिब्बी सनफ़ी बिलक़ियास इलल दाखिल में आता है, यानी एक ग्रुप में मौजूद सिर्फ एक इंसान का मोतदिल मिजाज। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया कि ग्रुप का मोतदिल मिजाज होगा तो सनफ़ी बिलक़ियास इलल ख़ारिज कहलाएगा। सनफ़ी में सिर्फ एक इंसान का मिजाज मोतदिल होता है तो वो सनफ़ी बिलक़ियास इलल दाखिल कहलाएगा। देखो मोतदिल नॉर्मल मिजाज तो सबका होगा, लेकिन सबके कंपैरिजन में सिर्फ एक ऐसा होगा जिसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मोतदिल होगा। अब देखो आप लोग हो सकता है यूपी के होंगे, और यूपी में हर इंसान का अपना अपना मिजाज उसके अफ़ाल के लिहाज से ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ऐसा इंसान होगा जिसका मिजाज बहुत ज़्यादा मोतदिल या फिर नॉर्मल होगा। अगर कंपेयर किया जाए तमाम मिजाजों में तो एक ही ऐसा इंसान होगा जिसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो आ जाएगा सनफ़ी बिलक़ियास इलल दाखिल में, क्योंकि एक जमात की बात हो रही है और एक ग्रुप में से सिर्फ एक इंसान की बात हो रही है, इसीलिए दाखिल का मिसाल होगा सनफ़ी बिलक़ियास इलल दाखिल। मिजाज मोतदिल तिब्बी शख्सी बिलक़ियास इलल ख़ारिज, देखो शख्सी इंसान को कहेंगे, एक पर्सन को कहेंगे, एक फ़र्द को कहेंगे, इंडिविजुअल को कहा जाएगा। तो इसमें ना ख़ारिज की बात हो रही है, तो ख़ारिज में ढेर सारे अलग अलग इंसान आ जाएंगे, चाहे वो अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, तुर्की का हो, या फिर कहीं और का क्यों ना हो, लेकिन उसका ना अपना अलग अलग मिजाज होगा। तो इंसान की बात हो रही तो एक ही इंसान का जो मिजाज होगा, जैसे कि एक मान लेते हैं कि अरब का जो इंसान है उसका मिजाज बहुत ज़्यादा मोतदिल है, ठीक है, सिर्फ एक इंसान की बात करना है।
تو مثال ہو جائے گا مزاج معتدل طبی شخصی بالقیاس الی الخارج، کیونکہ تمام انسانوں میں صرف ایک انسان ایسا ہوگا جس کا مزاج معتدل ہوگا، کیونکہ یہاں پہ انسان کی بات کی جا رہی ہے، اور خارج میں تو بہت سارے انسان آ جائیں گے، اور بہت سارے انسانوں میں صرف ایک انسان کی بات کرنا ہے، تو مزاج معتدل طبی شخصی بالقیاس الی الخارج میں آ جائے گا۔ اور مزاج معتدل طبی شخصی بالقیاس الی الداخل میں صرف ایک انسان کی بات ہوگی، اور ایک انسان، جیسے کہ مان لیتے ہیں کہ آپ کا مزاج معتدل ہے، تو تمام عمر میں آپ کا مزاج معتدل نہیں ہو سکتا، صرف کوئی ایک پیریڈ ہوگا، ایک دن ہوگا، کچھ وقفہ ہوگا، تبھی آپ کا مزاج معتدل ہوگا۔ اور سب سے اچھا معتدل مزاج سن شباب میں ہوتا ہے۔ اب یہ سن شباب کیا ہے ہم لوگ آگے پڑھیں گے، فی الحال تو ایسے یاد رکھو کہ سن شباب میں بہت اچھا مزاج ہوگا، اور یہ عمر کا ایک حصہ ہے، یعنی جوانی کی عمر جسے کہا جائے، تو اس میں انسان کو بہت اچھا معتدل والا مزاج ملتا ہے، یعنی انسان کو پوری عمر ٹھیک ٹھاک مزاج مل بھی جائے، لیکن سب سے اچھے والا مزاج اگر کمپیئر کر کے نکالے تو جوانی والا مزاج معتدل اور نارمل ہوتا ہے۔ مزاج معتدل طبی عضوی بالقیاس الی الخارج، خارج میں جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتلا دیا کہ ڈھیر سارے الگ الگ آرگنس آ جائیں گی، اور ہر آرگن کا اپنا اپنا مزاج ہوگا، جیسے کہ جو برین ہے اس کا مزاج بارد رطب ہوتا ہے، اور جو اپنا ہارٹ ہے یعنی قلب ہے اس کا مزاج ہار ہوگا، اور جو جگر ہے اس کا مزاج بھی ہار ہوگا، اور جو جلد ہے اس کا مزاج معتدل ہوگا۔ تو اس طرح کر کے ہر آرگن کا اپنا اپنا الگ مزاج ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے نارمل ہے، کیونکہ اگر جلد کا مزاج معتدل جا کے ہار ہو جائے تو آپ کو کوئی ہاتھ لگائے گا اور اسے جل جائے گا، کیونکہ بہت زیادہ گرم مزاج ہے۔ اسی لیے قدرت نے ہر آرگن کو اپنے افعال کے لحاظ سے ٹھیک ٹھاک مزاج دیا ہے۔ جب الگ الگ آرگن کے اپنے اپنے معتدل مزاج کی بات ہوگی تو وہ مزاج معتدل طبی عضوی بالقیاس الی الخارج میں آئے گا، اور مزاج معتدل طبی عضوی بالقیاس الی الداخل، داخل میں صرف ایک پرٹیکولر کی بات ہوگی، اور وہ صرف ایک پرٹیکولر آرگن کا اپنا مزاج اپنے دور میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ قلب ہے تو قلب کا مزاج تو ہار ہے، لیکن سن نمو میں وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے، سن شباب میں ٹھیک ٹھاک کام کرتا ہے، سن کہولت اور شیخوخت میں تھوڑا سلو کام کرے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سن نمو میں نیوٹریشن پہنچانے کا بہت زیادہ کام ہوگا، اس میں بہت زیادہ آرگنس میں ڈیولپمنٹ، گروتھ، یہ والی چیز ہوگی۔ اب گروتھ ہونا ہے، ڈیولپمنٹ ہونا ہے تو نیوٹریشن ہونا ہے، اب نیوٹریشن ہونا ہے تو خون بہت زیادہ سپلائی ہونا ہے، اب خون بہت زیادہ سپلائی ہونا ہے تو دل کا بہت زیادہ دھڑکنا ضروری ہے، یعنی کارڈیو واسکولر سسٹم کا بہت زیادہ افیکٹو ہونا، ایکٹیو رہنا ضروری ہے سن نمو میں، اور سن شباب میں ٹھیک ٹھاک کام کرے گا۔ کہولت شیخوخت میں وہ تھوڑا سلو کام کرے گا، کیونکہ بی ایم آر جو بیسل میٹابولک ریٹ ہے وہ سن نمو میں زیادہ ہوتا ہے، اور جو جوانی کی عمر ہے اس میں برابر ہوگا، نارمل ہوگا، اور شیخوخت اور جو کہولت ہے یہ والے عمر میں وہ کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا بی ایم آر۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے آرگنز ہر عمر میں الگ الگ کام کرتے ہیں، کسی درجے میں وہ بہت زیادہ کام کریں گے، کسی درجے میں کم کام کریں گے، کسی عمر میں ٹھیک ٹھاک کام کریں گے، تو اس کے لحاظ سے نا اس کو ایک اپنا الگ مزاج ملے گا ہر عمر میں، حالانکہ مزاج تو سیم رہے گا۔ جو جگر کا مزاج یعنی لیور کا مزاج گرم ہار ہے وہ ہر عمر میں وہی رہے گا، لیکن اس میں بہت زیادہ شدت یا پھر خفت ہوتی رہتی ہے، بہت زیادہ زیادتی یا پھر کمی ہوتی رہتی ہے، تو تب جا کے کسی ایک دن، کسی ایک عمر میں بہت اچھا مزاج ملے گا۔ یعنی کمپیئر کر کے دیکھیں، انسان کی پوری عمر کو اگر دیکھا جائے تو اس میں صرف چند ایسے دن ہوں گے جس میں مزاج جو ہے عضو کو بہت اچھا معتدل ملا ہو، تو وہ آ جائے گا مزاج معتدل طبی عضوی بالقیاس الی الداخل میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو مزاج معتدل طبی کی جو 8 اقسام ہیں وہ سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر دیکھو سمجھ میں نہیں آیا تو ریپیٹ کر کے دیکھ لینا، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے مزاج غیر معتدل، یعنی جس کو سوء مزاج بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے سادہ اور ایک مادی۔ دیکھو یاد ہونا چاہیے مزاج معتدل کی بھی 2 اقسام تھیں، ایک ہے حقیقی اور ایک طبی۔ اسی طرح غیر معتدل کی بھی 2 اقسام ہیں، سادہ اور مادی۔ سادہ یعنی ایک دم سمپل کا ہونا، اور مادی جس میں مادہ مٹیریل بھی افیکٹ کر جانا، تو مزاج غیر معتدل یا سوء مزاج مادی کہلاتا ہے۔ اب سادہ کی مزید 2 اقسام ہیں، مادی کی بھی مزید 2 اقسام ہیں، تو اس طرح کر کے مزاج غیر معتدل کی کل یعنی پورے 16 اقسام ہو جاتی ہیں۔ مفرد سنگل کو کہیں گے، مرکب کمپاؤنڈ کو کہا جائے گا۔ تو سادہ میں صرف کیفیت میں بگاڑ ہوگی۔ کیفیت کسے کہتے ہیں یہ ہم لوگوں نے ارکان میں ٹھیک سے پڑھ رکھا ہے۔
یعنی جو حار، بارد، رطب، یابس یہ چاروں کیفیات سنگل ہے نا، ایک ہی ہے، اگر ان میں کمی ہو گئی، ان میں بگاڑ ہو گیا تو وہ مزاج غیر معتدل سادہ مفرد کہلائیں گی۔ اگر دونوں آپس میں مل گئی یعنی کیفیت فاعلہ اور کیفیت منفعلہ آپس میں ملتی ہیں، جیسا کہ حار یابس، حار رطب، بارد یابس، بارد رطب، اگر ان میں کمی پیشی ہو گئی اور ان میں کچھ بگاڑ خرابی ہو گئی تو مزاج غیر معتدل سادہ مرکب کہلائے گا۔ مرکب اس لیے کیونکہ اس میں نا کیفیت آپس میں دونوں مل رہی ہیں، فاعلہ اور منفعلہ دونوں ہیں۔ مرکب کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں، جب ایک سے زیادہ چیزیں آپس میں مل جائیں گی تو وہ مرکب یا پھر کمپاؤنڈ کہلائے گا، اور اس مرکب میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو یہ کہلائے گا مزاج غیر معتدل سادہ مرکب۔ ٹھیک ہے، سادہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس میں صرف اور صرف کیفیت بگڑ رہی ہے، اس میں کوئی مادہ مٹیریل افیکٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اور جو اسباب مادی ہیں وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اسباب مادی میں ارکان، اخلاط، اعضاء اور ارواح آتے تھے۔ اگر ان میں کچھ افیکٹ ہو گیا، ان میں کچھ بگاڑ ہو گیا، ان میں کوئی کمی پیشی ہو گئی اور ان میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو وہ کہلائے گا مزاج غیر معتدل مادی۔ اس کی بھی دو اقسام ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد میں صرف ایک کیفیت کے ساتھ ساتھ مادہ خراب ہوتا ہے، اور مرکب میں دو کیفیات کے ساتھ ساتھ مادہ میں بھی خرابی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اخلاط میں خرابی ہو جائے گی یا پھر اعضاء میں خرابی ہو جائے گی۔ اس طرح کر کے جب مادے میں اور اس کے ساتھ ساتھ کیفیت میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو مزاج غیر معتدل مادی۔ مفرد صرف اگر ایک کیفیت میں خرابی ہو تو کہلائے گا، اور مرکب دو کیفیتوں میں خرابی پیدا ہو جائے مادے کے ساتھ ساتھ تو مزاج غیر معتدل مادی مرکب کہلاتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں مزاج اعمار۔ دیکھو اعمار جو کہ عمر کی جمع ہے اور عمر ایج کو کہتے ہیں۔ مزاج اعمار کو نا مزاج اسنان بھی کہا جاتا ہے۔ اسنان جو کہ سن کی جمع ہے اور سن عمر کو کہتے ہیں، تو بھی ایک ہی چیز ہے، مزاج اعمار کہا جائے یا پھر مزاج اسنان کہا جائے۔ انسانی عمر کو 4 سٹیجز میں یا پھر 4 درجات میں یا پھر 4 پارٹس میں، حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک جو انسانی عمر ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک ہے سن نمو، ایک ہے سن شباب، ایک ہے سن کہولت اور ایک ہے سن شیخوخت۔ سن نمو، دیکھو سن عمر کو کہتے ہیں، نمو پیدائش سے لے کر جو گروتھ تک کا زمانہ ہے، جب تک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، نشو و نما ہوتا ہے تو وہ سن نمو کہلاتا ہے۔ یہ والی عمر برتھ سے لے کر 30 سال تک ہوتی ہے۔ اب اس میں نا اختلاف ہے، کچھ کتابوں میں 21 سال لکھا ہوگا، کچھ میں 30 سال لکھا ہوگا، لیکن ہمیں ان جنرل یاد رکھنا ہے کہ پیدائش سے لے کر 30 سال تک کا جو عمر کا وقفہ ہے انسانی عمر کا، وہ سن نمو کہلاتا ہے، جس میں گروتھ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام سن نمو رکھا گیا۔ اور اس کا مزاج ہوگا ہاٹ اینڈ ویٹ۔ ہاٹ یعنی گرم، ہار، ویٹ یعنی موئسچر کا ہونا، گیلا ہونا، تو اس کا مطلب ہوگا ہار رطب، جو کہ سن نمو کا مزاج ہے۔ سن نمو کا دوسرا نام یا پھر اس کا مترادف سنونیم سن حداثت ہے۔ دیکھو اس طرح کا کویشچن پوچھا جا سکتا ہے MCQ میں کہ سن نمو کا مترادف کیا ہے، تو آنسر ہوگا سن حداثت۔ اب جو سن نمو ہے یعنی نشو و نما والا عمر انسان کا ہے، اس کو مزید 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی پیدائش سے لے کر 30 سال کا جو عمر ہے انسان کا، اس کو 5 سٹیجز میں مزید تقسیم کیا گیا ہے۔ سن طفولت، سن صبا، سن ترعرا، سن رحاق اور سن فتح۔ اب اس کے کون کون سے عمر ہے یہ یاد رکھنا چاہو تو یاد رکھو، ورنہ کوئی بات نہیں، لیکن اتنا تو یاد ہونا چاہیے کہ سن نمو کا مزاج ہار رطب ہوگا۔ اس کے مزید 5 حصے ہیں، سن طفولت، صبا، ترعرا، رحاق اور فتح۔ جو سن طفولت ہے یہ طفل سے بنا، اور طفل کہتے ہیں بچے کو، یعنی پیدائش سے لے کر جو بچپن کا زمانہ ہے، 0 to 4 ایئرس جو عمر ہوتی ہے وہ سن طفولت کہلاتی ہے، جس میں بھی بچے کے چھوٹے چھوٹے دانت آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو سن صبا ہے یہ 4 سے 7 ایئرس تک کا وقفہ ہے، اور اس میں جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں، یعنی جو پہلی مرتبہ دانت آتے ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا بننا مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سن ترعرا،
اس میں جو دانت ہے، جو دودھ والے دانت تھے، ٹیمپرری دانت تھے، وہ نکل جائیں گے اور پرماننٹ والے ٹیتھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد سن رحاق، یہ وہ دور ہے جس میں انسان بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، یعنی میچیور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے میل ہو یا فیمیل، اس عمر میں وہ میچیور ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں سن فتح، جو کہ 21 سے 30 سال کا زمانہ ہے، اس میں ساری ڈیولپمنٹ، نشو نما جو بھی ہونی ہے، ایک دم آخری والا سٹیج ہے سن نمو کا، تو جتنا بھی گروتھ ہونا ہے، ڈیولپمنٹ ہونا ہے، نشو نما ہونا ہے، وہ سب اس دور میں ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی دور آنے والا ہے، یعنی جوانی کی عمر، سن شباب آنے والی ہے، تو اس میں کوئی گروتھ وغیرہ نہیں ہوتا۔ دیکھو، گروتھ، ڈیولپمنٹ، نشو نما اس کو کہتے ہیں جس میں تینوں چیزیں بڑھنی چاہیے، یعنی لمبائی، گہرائی، چوڑائی، یہ سب آپس میں بڑھیں گی تو تب جا کے گروتھ کہلائے گا۔ اگر صرف چوڑائی بڑھ رہی ہے، جیسے کہ سن شباب میں لوگ موٹے ہونا شروع ہو جائیں گے، کہولت شیخوخت میں کچھ لوگ موٹے ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پھر آپ لوگ سوچو گے کہ یہ بھی تو گروتھ ہو رہی ہے، ماس بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ نمو کا مطلب صرف چوڑائی کا، ویٹ گین کرنے کا نہیں ہوتا۔ نمو یعنی گروتھ کو کہتے ہیں جس میں تینوں چیزیں بڑھنی چاہیے، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی۔ اب ہم پڑھیں گے سن شباب۔ شباب یعنی جوانی کی عمر کو کہتے ہیں، اور سن شباب کو نا سن وقوف بھی کہا جاتا ہے۔ وقوف یعنی ٹھہراؤ کا زمانہ۔ یہ وہ دور ہے جس میں انسان کا جو مزاج ہے بہترین ہوتا ہے، معتدل ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، اور اس مزاج کو کہیں گے حار یابس، یعنی گرمی بھی ہوگی اور خشکی بھی ہوگی۔ دیکھو، خشکی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ سوکھے پاپڑ کی طرح نظر آئیں گے، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ خشکی جو سن نمو ہے اس کے کمپیئر میں دیکھا گیا تو سن نمو سے زیادہ خشکی جو ہے سن شباب میں ہوتی ہے۔ اب دیکھو، اس کی بھی ایک اپنی وجہ ہے۔ جو سن نمو ہے ان میں بیسل میٹابولک ریٹ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ نیوٹریشن کو بہت زیادہ ابزارب کرتے ہیں، اور پھر سارا نیوٹریشن پورے آرگنز کو ملے گا، گروتھ ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگا، اسی لیے ان کے پاس نا میٹابولزم بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ سن شباب میں میٹابولزم اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ ایڈلٹس میں میٹابولک ریٹ جو ہے، بیسل میٹابولک ریٹ، وہ کم ہوتا ہے بنسبت، یعنی ان کمپیریزن ٹو بچوں کے، یعنی جو سن نمو والوں کا مزاج ہے ان کا جو بیسل میٹابولک ریٹ ہے اس سے کم ہوگا ہمارے پاس، یعنی ایڈلٹس میں۔ اسی لیے مزاج میں آئے گا حار یابس، اتنی زیادہ رطوبت نہیں پائی جاتی جتنی کہ سن نمو میں ہوتا ہے۔ اور سن شباب 31 سے 40 سال کے درمیان والی عمر ہے۔ سن نمو میں نا حرارت غریزیہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور رطوبت غریزیہ بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب یہ حرارت غریزیہ، رطوبت غریزیہ کیا ہے، یہ میں ارواح میں پڑھاؤں گی۔ سن شباب ہے، اس میں رطوبت غریزیہ اور حرارت غریزیہ دونوں برابر، ایک دوسرے کی جتنی مقدار ہونی چاہیے، جتنا ریکوائرڈ ہے اتنا ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سن کہولت، اس کو نا ادھیڑ عمر بھی کہا جاتا ہے، جو 41 سے 60 ایئرز کے درمیان والا انسانی عمر ہے اس کو سن کہولت کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام ہے انحطاط اول۔ انحطاط کا مطلب ہوتا ہے گھٹاؤ کا ہونا، چیزیں کم ہونے لگ جانا، یعنی جو ہمارے اعضاء ہیں وہ اس عمر میں تھوڑا کم فعال ہوں گی، تھوڑا کم ایکٹیو ہوں گی، اتنے اچھے سے کام نہیں کر پائیں گی جتنا کہ وہ سن شباب میں کر پا رہی تھی۔ اعضاء میں نا گھٹاؤ شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ لوگ سنے ہوں گے جو 41 سے 60 ایئرز کے درمیان عمر والے لوگ ہوتے ہیں انہیں وجہ مفاصل، یعنی انہیں جوڑوں کا درد ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے الگ الگ بیماریاں انہیں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اعضاء کھٹنے لگے ہیں، اتنے اچھے سے کام نہیں کرتے۔ اب اعضاء کھٹ رہے ہیں، کام ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں، تو الگ الگ امراض لاحق ہو سکتے ہیں، اسی لیے اس کو کہا جائے گا انحطاط اول۔ اور اس کا مزاج ہے بارد یابس، یعنی کولڈ اینڈ ڈرائی۔ اور آخر میں آئے گا سن شیخوخت۔ دیکھو، شیخوخت جو کہ شیخ سے بنا، اور شیخ کہتے ہیں بزرگ کو، تو جو 61 سے لے کر مرنے تک کا زمانہ ہے، یعنی جب انسان کی موت آ جائے گی تب تک کا عمر سن شیخوخت کہلائے گا، اور اس کا مزاج ہے بارد یابس۔ اس میں جو حرارت غریزیہ ہے اور جو رطوبت غریزیہ ہے وہ تو کھٹنے لگیں گی ہی لگیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ سن کہولت میں بھی چیزیں کھٹنے لگی ہیں، اور اس کے بعد جو سن شیخوخت ہے اس میں بھی چیزیں کھٹنے لگیں گی، اسی لیے اس کو انحطاط آخر کہا جائے گا۔ آخر یعنی ایک دم اینڈ کا ہونا، ختم کا ہو جانا، اور انحطاط کا مطلب ہوتا ہے گھٹاؤ کا ہونا، چیزوں کا کمی ہو جانا، ڈکریز کر جانا۔
اب جو سن شیخوخت ہے اس میں تو حرارت غریزیہ جو ہے وہ تو کم ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو رطوبت غریزیہ ہے یعنی پروٹوپلازم ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے، لیکن سن شیخوخت میں رطوبت غریبیہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ رطوبت غریبیہ یعنی اب نارمل لکوڈ، اب نارمل فلوئڈ جو ہے بدن میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بوڑھوں کو یعنی جو بزرگ والے لوگ ہیں ان کے اندر سردی بہت زیادہ ہونے لگتی ہے۔ جن کے بھی گھروں میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ سردی لگنے لگتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک نئی رطوبت پائی گئی، ایک نئی رطوبت بڑھ جاتی ہے جس کا نام ہے رطوبت غریبیہ، جو کہ ایک اب نارمل فلوئڈ ہے، نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو جاتا ہے۔ عمر کے بڑھتے وہ چیز جو ہے بدن میں بن جاتی ہے جس کو کہیں گے رطوبت غریبیہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے مزاج اعمار مکمل کر لیا، جو کہ 4 تھے، یعنی انسانی عمر کو 4 درجات میں 4 سٹیجز میں تقسیم کیا گیا: سن نمو، سن شباب، سن کہولت، سن شیخوخت۔ سن نمو کو سن حداثت بھی کہتے ہیں، سن شباب کو سن وقوف بھی کہا جاتا ہے، سن کہولت کو انحطاط اول کہتے ہیں اور سن شیخوخت کو انحطاط آخر کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے مزاج اجناس۔ اجناس جو کہ جنس کی جمع ہے، یعنی جو میل ہے اور فیمیل ہے، ان کے درمیان اگر کمپیئر کیا جائے کہ مزاج کیا ہوگا تو میل کا مزاج گرم و خشک ہوگا اور فیمیل کا مزاج سرد و تر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ جتنی بھی عورتیں ہوں گی ان سب کا مزاج بارد رطب، ایسا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ بس ہم لوگوں نے کمپیئر کیا ایک میل اور فیمیل کے درمیان، تو یہ لگا کہ زیادہ ٹھنڈک عورت میں پائی جاتی ہے اور گرمی میلز میں پائی جاتی ہے، اسی طرح تری فیمیلز میں بہت زیادہ پائی جائے گی اور میلز میں خشکی پائی جائے گی۔ یہ ان کے افعال کے لحاظ سے قدرت نے اس طرح کیا ہے کہ جو کام عورتیں کر پاتی ہیں وہ مرد نہیں کر سکتے، اور جو کام مرد کر پاتے ہیں وہ عورتیں نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہمارے افعال کے لحاظ سے قدرت نے اپنا اپنا الگ مزاج ہر انسان کو دیا ہے، اور اس میں جو مردوں کا مزاج ہے ان کا جو گرم و خشک ہوگا بنسبت عورتوں کے، یعنی عورتوں سے کمپیئر کیا جائے تو زیادہ گرمی مرد میں پائی جاتی ہے، اسی طرح زیادہ خشکی مرد میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں مزاج اعضاء۔ دیکھو مزاج کسے کہتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو اب تک اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم پڑھیں گے اعضاء کا مزاج، یعنی اعضاء جو کہ عضو کی جمع ہے اور عضو آرگن کو کہتے ہیں۔ یہ جو اعضاء کا مزاج ہے یہ اتنی زیادہ ریسرچ تحقیق کر کے نہیں بتایا گیا تھا، بہت پرانا تھیوری ہے جو کہ جالینوس نے دیا تھا۔ اگر اس کو ہم لوگ ماڈرن سے کوریلیٹ کر کے دیکھیں تو یہ غلط ثابت ہوگا، اتنی زیادہ ایکوریٹ چیزیں اس میں نہیں دی گئی ہیں، لیکن ہمیں پڑھنا ہی پڑے گا کیونکہ تھیوری پاس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، لیکن ہرگز اس کو ماڈرن سے کوریلیٹ نہیں کریں گے۔ سارے آرگنز کو 5 الگ الگ کیٹیگری میں تقسیم کر دیا گیا مزاج کے اعتبار سے: اعضاء معتدلہ، اعضاء حارہ، اعضاء باردہ، اعضاء رطبہ اور اعضاء یابسہ۔ معتدلہ نارمل مزاج والے کو کہیں گے، حارہ گرم مزاج والے کو کہیں گے، باردہ ٹھنڈے بارد مزاج والے کو کہیں گے، رطبہ جو کہ رطب مزاج یعنی گیلا مزاج، موئسچر والا مزاج جس کا ہوگا اس کو کہیں گے، یابسہ یعنی جس میں ڈرائی ہوگا، خشکی ہوگا، تو اس والے اعضاء کو اعضاء یابسہ کہتے ہیں۔ اب جو مزاج اعضاء میں معتدل والا مزاج جو ہے صرف اور صرف جلد کا ہوگا، یعنی جو ہماری جلد ہے، سکن ہے، اس کا مزاج معتدل ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے۔ اب دیکھو پوری جلد تو سر سے لے کے پیر تک ہے، یعنی یہ بہت بڑا آرگن ہے جو سکن ہے، تو اب اس میں دیکھو جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انگشت سبابہ، سبابہ یعنی انڈیکس اور انگشت کا مطلب ہوتا ہے انگلی، یعنی جو انڈیکس فنگر ہے اس کا مزاج بہت زیادہ معتدل ہوگا۔ دیکھو پورے انڈیکس فنگر کا نہیں، وہ بھی بلکہ پورے انڈیکس فنگر میں جو اگلا پورا ہوتا ہے، جو فرسٹ پور ہوتا ہے، اس کا مزاج بہت زیادہ معتدل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے سیکنڈ اینڈ تھرڈ پورس ہیں اس کا مزاج معتدل ہوگا۔ اب جب ایک انگلی کی بات ہو گئی یعنی انڈیکس فنگر کی بات ہو گئی، تو اس کے بعد جو دوسرے انگلیاں موجود ہیں ہاتھ میں، یعنی جو رنگ فنگر ہے، مڈل فنگر ہے، انگوٹھا ہے، ان سب کا مزاج معتدل ہوگا۔ جب پورے انگلیوں کی بات ہوگی تو راہا یعنی ہتھیلی کو کہتے ہیں، پام کو کہتے ہیں، تو اس کا مزاج معتدل ہوگا، اور اس کے بعد ہاتھ کا مزاج معتدل ہوگا، اور ہاتھ میں بھی جو فرنٹ والی سکن ہے یعنی فرنٹ ہینڈ ہے اس کا مزاج معتدل ہوگا، اور اس کے بعد بیک ہینڈ والی جو جلد ہے اس کا مزاج معتدل ہوگا، اور آخر میں جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو بدن انسان کی تمام جلد کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرح کر کے جو سکن ہے یہ والے آرگن کا مزاج معتدل ہوتا ہے۔
مزاج حارہ میں جو قلب ہے یعنی ہارٹ ہمارا ہے، اس کا مزاج بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، لیکن ماڈرن سے اگر کوریلیٹ کر کے دیکھیں تو یہ بات غلط ثابت ہوگی۔ جو جگر ہے، لیور ہے، اس کا مزاج بہت زیادہ گرم ہے۔ ایسے ماڈرن سے کوریلیٹ کرنے پہ ہمیں معلوم ہوا، لیکن ہمیں تو یونانی میں یہی پڑھنا ہے، اور یہ والا کویشچن MCQ میں 2 مرتبہ الگ الگ یونیورسٹی میں پوچھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ گرم عضو کون سا ہے، تو آپشن میں جگر بھی تھا اور قلب بھی تھا۔ ہمیں تو قلب ہی ٹک کر کے آنا ہے، کیونکہ کویشچن پیپر امور طبیعہ کا دیا گیا ہے اور یونانی کے حساب سے کویشچن پوچھیں گے تو سب سے زیادہ گرم عضو قلب کا ہوگا، اور قلب کے بعد لیور کا ہوتا ہے، اس کے بعد لحم یعنی گوشت کا ہوتا ہے، مزلز کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہار مزاج ہے، گرم مزاج ہے، انہی آرگنز کا ہوگا جن کو بہت زیادہ بلڈ سپلائی ہوتی ہے۔ اب دیکھو، دل میں تو ہمیشہ خون رہتا ہی رہتا ہے، اور جو جگر ہے وہاں پہ بھی بلڈ سپلائی بہت زیادہ کی جاتی ہے، اسی لیے جو بھی آرگن کو بہت زیادہ بلڈ سپلائی ہوگا اس کا مزاج بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اعضائے باردہ میں سب سے پہلے آئے گا عظم، جس کا مطلب ہوتا ہے ہڈی یا پھر بون، جو بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی، اور اس کے بعد غضروف یعنی کارٹلیج، اور پھر اس کے بعد آئے گا رباط یعنی لیگامنٹس، اور اس کے بعد آئیں گے اعصاب یعنی نروز، اور آخر میں آ گیا دماغ۔ اس طرح کر کے آپ کو ہر مزاج کا کون سا عضو سب سے پہلے ہوگا وہ یاد رکھنا ہے۔ جیسے کہ مزاج معتدلہ میں اسکن آئے گا، اور اس کے بعد جو ہار مزاج ہے اس میں سب سے پہلے قلب آئے گا، اور جو بارد مزاج ہے اس میں سب سے پہلے بون ہڈی آئے گا، اور جو رطب مزاج ہے اس میں سمین و شحم آئے گا۔ دیکھو، سمین کہتے ہیں پتلی والی چربی، ٹھیک ہے، جو گوشت کے ساتھ ایک دم چھلچھلی ہوتی ہے، لگ کر ہوتی ہے، وہ والی چربی، وہ والی فیٹ سمین کہلاتی ہے۔ اور شحم کہیں کہ وہ والا فیٹ جو گچھوں کی شکل میں بہت زیادہ مقدار میں الگ الگ پایا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ بآسانی الگ کر سکتے ہیں، وہ شحم کہلائے گا۔ اور جو سمین ہے وہ گوشت سے چپک کر رہے گی، ٹھیک ہے، مطلب اس کو آپ الگ کرو گے تبھی الگ ہوگی، لیکن شحم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ تو خود بخود الگ پایا جائے گا۔ رطبہ یعنی گیلے کو کہیں گے، موئسچر کو کہا جائے گا، تو سمین و شحم میں بہت زیادہ تری پائی جاتی ہے۔ اور غدد کا مطلب ہوتا ہے گلینڈز، جیسے کہ پیٹیٹوری گلینڈ ہے، تھائرائڈ گلینڈ ہے، ان کے اندر نا بہت زیادہ تری پائی جاتی ہے۔ صرف ان کے اندر نہیں بلکہ بدن انسان کے اندر جتنے بھی گلینڈز ہیں ان کے اندر تری پائی جاتی ہے۔ اور لحم فلیش کو کہتے ہیں، گوشت کو کہتے ہیں، تو اس کا مزاج بھی رطب ہوگا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میم ہار میں بھی تو لحم آیا، رطب میں بھی لحم آیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، کیونکہ مزاج مرکبی کیفیت کا نام ہے، لحم کا مزاج ہوگا ہار اور رطب۔ اب پھر آپ لوگ یہ مت سوچنا کہ میم ویسے تو قلب کا مزاج صرف ہار کیوں دیا گیا ہے۔ دیکھو، میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ریسرچ نہیں کی ہوئی تھی بہت زیادہ، اور بہت زیادہ پرانی تھیوری ہے جو کہ جالینوس نے دیا ہے۔ انہیں جتنا سمجھ میں آیا، جتنا انہوں نے تحقیق کیا، بس اتنا ہی بتلا دیا۔ اب جو ہار ہے مزاج قلب کا، بس انہوں نے اتنا بتایا، اس کے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ جو قلب ہے اس کا مزاج ہار رطب ہوگا یا پھر ہار یابس ہوگا، یہ نہیں بتایا، صرف ایک کیفیت کو بتلا دیا انہوں نے۔ اور لحم کے بعد آئے گا دماغ۔ تو اس طرح کر کے جو برین ہے اس کا مزاج ہوگا بارد اور رطب، کیونکہ بارد میں بھی ہم لوگوں نے دماغ کو پڑھ رکھا ہے، اور رطب میں بھی ہم لوگوں نے دماغ کو پڑھ رکھا ہے۔ اور آخر میں پڑھیں گے اعضائے یابسہ یعنی خشک اعضاء جو بہت زیادہ ڈرائی ہوتے ہیں۔ تو اس میں آ جائے گا شیر۔ شیر کا مطلب ہوتا ہے بال، جو ہمارے ہیئرس ہیں ان کا مزاج بہت زیادہ ڈرائی ہوگا، وہ یابس ہوں گے، خشک ہوں گے۔ بال کے بعد عظم یعنی ہڈی کا مزاج، اور پھر اس کے بعد غضروف یعنی کارٹلیج، پھر آئے گے لیگامنٹس اور اعصاب یعنی نروز۔ دیکھو، جب بھی ہڈی آتی ہے اس کے بعد کارٹلیج ہوگا، پھر کارٹلیج کے بعد لیگامنٹس ہوں گے، اور آخر میں نروز ہوں گے۔ یہ والا سیکوینس یاد رکھ لینا، پہلے بون ہوگا، اس کے بعد کارٹلیج ہوگا، اس کے بعد لیگامنٹ ہوگا، اور آخر میں نرو ہوگا، چاہے وہ بارد میں ہو یا پھر یابس میں ہو، یہی سیکوینس رہے گا۔ جو علامہ نفیس تھے انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ بال اور ہڈی کے درمیان کس کا مزاج بہت زیادہ خشک ہوگا۔ قرع انبیخ کر کے ایک آلہ ہوتا ہے، ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، جس کے ذریعے انہوں نے ہیئرس اور بونز کے درمیان ڈفرینشیٹ کیا تھا کس کا مزاج بہت زیادہ ڈرائی ہوگا، خشک ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ بالوں کا مزاج بہت زیادہ خشک ہوگا بنسبت یعنی ان کمپیریشن ٹو بون یا پھر ہڈی کے۔ اب ہم پڑھتے ہیں مزاج اقالیم۔ مزاج کسے کہتے ہیں اب تک تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اور اقالیم جو کہ اقلیم کی جمع ہے، اقلیم امیجنری لائنس ہے جس کے ذریعے اس دنیا کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا بٹی ہوئی ہے وہ اقلیم کی وجہ ہے۔ اور پرانے دور میں اقلیم 7 مانے جاتے ہیں،
یعنی اقلیم اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم اور ہفتم، یہ 7 اقالیم کے ذریعے دنیا کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اور اس کی ایک الگ ہی تھیوری ہے کہ ایک دور میں کوئی بادشاہ رہا کرتا تھا، اس کے 7 بیٹے تھے، تو اس نے اپنی الگ الگ جائیداد کو، اپنی سلطنت کو 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ تو اس نے دنیا کے ہی 7 حصے بنا ڈالے، یعنی دنیا کا ایک حصہ ایک بیٹے کو دے دیا، دوسرے اقالیم دوسرے بیٹے کو، اس طرح کر کے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور 7ویں بیٹے کو، جو سوم ہے، چہارم ہے، پنجم، ششم، ہفتم والے اقالیم ہیں، بانٹ دی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بس ایک تھیوری ہے، اب اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمیں پڑھنا تو ہے، جو قدیم بھی پڑھنا ہے اور جو ماڈرن کا جدید ہے وہ بھی پڑھنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 گروپس ہیں جس کے ذریعے انہوں نے دنیا کو 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ تو انہوں نے کیسے تقسیم کیا تھا، یعنی اقالیم کے ذریعے ان کا تقسیم کرنے کا، ڈیوائڈ کرنے کا دنیا کو کیا پیٹرن رہا ہے۔ دیکھو، دونوں 7 ہی اقالیم مانتے ہیں، لیکن جو قطب شمالی ہوتا ہے، یعنی جو نارتھ پول ہے، وہاں پہ ایک گروپ جو ہے 30 ڈگری کو لیو کر دیتے ہیں اور ایک گروپ 24 ڈگری کو لیو کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس 24 ڈگری یا پھر اس 30 ڈگری میں کوئی انسان نہیں پایا جاتا، کوئی جاندار نہیں پایا جاتا۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ ٹھنڈک ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ جو نارتھ پول ہے یا پھر ساؤتھ پول ہے، وہاں پہ بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان سروائیو نہیں کر پائے گا، ایسا وہ لوگ مانتے تھے۔ لیکن یہ بات غلط ہے، آج ہم لوگ اتنی سردی میں بھی وہاں پہ جا کے، مطلب ہم نہیں بلکہ دوسرے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، دوسرے جاندار وہاں پائے جاتے ہیں، لیکن اس دور میں اتنا نہیں پتہ تھا۔ جو جغرافیہ دان تھے انہوں نے اتنی ریسرچ نہیں کی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایسے بتلا دیا کہ جو نارتھ پول ہوگا، یعنی جو قطب شمالی ہوگا، وہاں پہ کوئی نہیں پایا جائے گا۔ ایک گروپ نے 24 ڈگری کو لیو کر دیا، اتنے حصے میں کوئی نہیں پایا جائے گا، اور ایک گروپ نے جو 30 ڈگری ہوتے ہیں اتنا لیو کر دیا اور بتلایا کہ اتنے حصے میں کوئی نہیں پایا جائے گا۔ خط استوا کہتے ہیں جو زمین کو برابر برابر 2 حصوں میں تقسیم کر دے، یعنی ایکویٹر، اسے خط استوا کہا جاتا ہے۔ اور ایک گروپ تھا جو خط استوا کے بعد پورے 7 اقالیم کو مانتا تھا، اور ایک گروپ تھا جو خط استوا کے بعد پھر 10 ڈگریز کو لیو کر دیتا تھا، یعنی ایک تو اس نے 30 ڈگری کو لیو کر دیا قطب شمالی کی طرف، نارتھ پول کی طرف، اور پھر 10 ڈگریز کو لیو کر دیا خط استوا کی طرف۔ اس طرح کر کے پورے 40 ڈگری کو اس نے ہٹا دیا کہ یہاں پہ کوئی انسان نہیں پائے جاتے۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ خط استوا کے پاس گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سورج کی شعاعیں بہت زیادہ تیز یہیں پڑتی ہیں، تو وہ ایسے مانتے تھے کہ اتنی زیادہ گرمی میں اتنا زیادہ ہاٹ ٹیمپریچر ہوگا تو انسان نہیں سروائیو کر جائیں گے، کوئی جاندار نہیں پایا جائے گا۔ اس کی وجہ سے اس نے ایسے کیا، یعنی وہ گروپ نے ایسے کیا کہ 10 ڈگریز کو خط استوا کے پاس لیو کر دیا، اور اس کے بعد جو بھی درمیانی حصہ ہے، یعنی جو 50 ڈگریز بچے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے 7 حصوں کو تقسیم کیا۔ دیکھو، اس میں 50 ڈگریز میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ جو قدیم جغرافیہ دان تھے وہ ایسے مانتے تھے کہ زمین میں صرف اور صرف 1/4 حصہ، یعنی 1/4 پارٹ ہی لائیونگ والے انسان وہاں پہ ہوں گے، زندہ انسان وہاں ہوں گے، وہاں پہ انسان اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، یعنی 1/4 حصہ، یعنی پوری دنیا 360 ڈگری کی ہوگی، اور 360 کو اگر ہم لوگ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں تو 90 ڈگری ہو جائے گا، اور 90 میں ہم لوگوں نے 10 ڈگریز خط استوا کے پاس نکال دیا اور 30 ڈگریز قطب شمالی کے پاس نکال دیا، تو بچے 50 ڈگری جس میں انسان پائے جاتے ہیں۔ ایسا قدیم جغرافیہ دان مانتے تھے، اور یہ جو بچے 50 ڈگری، اس کے اندر انہوں نے 7 حصوں کو تقسیم کر دیا، اقلیم اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم اور ہفتم کر کے۔ اس طرح یہ جو 7 اقالیم ہیں وہ دنیا کے الگ الگ حصے ہیں جس میں انسان پائے جاتے ہیں۔ اور ایک گروپ تھا وہ ایسے مانتا تھا کہ نارتھ پول کی طرف بہت زیادہ ٹھنڈک ہوگی، تو وہاں پہ 24 ڈگریز اس نے لیو کر دیا جہاں انسان نہیں پائے جاتے، جہاں کوئی زندگی نہیں پائی جاتی، اور اس کے بعد خط استوا سے اس نے پورے 7 حصوں کو زمین کو تقسیم کر دیا۔ تو جو 24 ڈگری ہیں، یعنی 90 میں سے اگر ہم لوگوں نے 24 کو نکال دیا تو بچے 66 ڈگریز، اور 66 ڈگریز میں انسان پائے جاتے ہیں، یہاں پہ لائف ہوتی ہے، لوگ سروائیو کر جاتے ہیں۔ ایسا قدیم جغرافیہ دان کے ایک گروپ مانتا تھا۔ دیکھو، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کو ریپیٹ کر کے دیکھ لینا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ والا جو ٹاپک ہے اور جو مزاج معتدل طبی ہم لوگوں نے پڑھا، وہ والا ٹاپک تھوڑا سا بچے اسٹوڈنٹس کنفیوز کر جاتے ہیں، لیکن بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ریپیٹ کر کے دیکھ لینا۔ بات 4 کو کہتے ہیں مسکون سکون کرنے کی جگہ، رہائش کی جگہ۔
جہاں پہ انسان سکون اختیار کرتا ہے، آرام کرتا ہے، تو وہ مسکون کہلاتا ہے۔ مسکن یعنی گھر کو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ربا کا مطلب ہوتا ہے 4، یعنی اس دنیا کے 1/4 حصے میں یعنی 1/4 پارٹ میں ہی انسان پائے جاتے ہیں، ایسا قدیم جغرافیہ دان مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور قطب شمالی یعنی نارتھ پول کی طرف وہ حصہ ہے جہاں پہ آبادی پائی جاتی ہے، جہاں پہ لوگ سروائیو کر جاتے ہیں، وہ قطب شمالی کی طرف ہے۔ اور انہوں نے ایسے نہیں بتایا، دیکھو ہم لوگوں نے ابھی تقسیم جو پڑھی، اس میں جو قطب جنوبی ہے یہاں پہ یعنی ساؤتھ پول کی طرف کوئی اقالیم موجود نہیں تھے، یعنی یہاں کے حصے کو زمین کے تقسیم نہیں کیا گیا، یہاں پہ کوئی لائف نہیں پائی جائے گی۔ جو بھی لائف ہے، جو بھی انسان ہے، جو بھی پاپولیشن آبادی ہے، وہ سب کے سب نارتھ پول کی طرف ہے، یعنی قطب شمالی کی طرف ہے، ایسا قدیم جغرافیہ دان مانتے تھے۔ زمین آباد ہے صرف 90 ڈگری میں، اور باقی کے جو 270 ڈگریز بچ جاتے ہیں اس میں کوئی آبادی، پاپولیشن یا انسان نہیں پائے جاتے، ایسا قدیم جغرافیہ دان مانتے تھے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ دنیا کے ہر جگہ، ہر خطے میں الگ الگ کنٹریز موجود ہیں اور سب جگہ انسان پائے جاتے ہیں، لیکن اس وقت اتنی زیادہ ریسرچ وغیرہ تھی نہیں، جو انہیں ٹھیک لگا وہی بتلا دیا۔ ہفت سات کو کہتے ہیں، تو 7 اقالیم میں تقسیم ربا مسکون کو کیا گیا تھا۔ اب جو قدیم جغرافیہ دان ہے، اس میں 2 اہم اطباء کے ہمیں اقوال کو پڑھنا ہے، یعنی ان کی کہی گئی باتوں کو پڑھنا ہے۔ ایک ہے شیخ الرئیس اور ایک ہے فخر الدین رازی، دونوں الگ الگ طبیب ہیں۔ شیخ الرئیس نے ایسے بتلایا کہ جو خط استوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقلیم اول ہے، وہاں کا مزاج زیادہ معتدل ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایسے کہہ رہے تھے کہ خط استوا کے بعد سورج کی شعاعیں تو پڑیں گی، لیکن جو بہت زیادہ گرمی ہے وہ رات کی ٹھنڈک کی وجہ سے برابر ہو جائے گی، اور یہاں کے موسم بہت زیادہ بدلتے نہیں رہیں گے، ایک سا موسم ہوں گے، اچھے سے موسم ہوں گے، یعنی جو بھی موسم یہاں پہ ہوگا، جیسے اب انڈیا بھی تو ایکویٹر پہ آتا ہے، لیکن ہمارے پاس موسموں کی تبدیلی بہت زیادہ نہیں ہوتی کہ ایک مہینہ ایک موسم رہا، دوسرا مہینہ دوسرا موسم ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ اور ایسے بھی نہیں ہوتا کہ 6 مہینے ایک ہی موسم ہو جائے، ایسے بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس موسموں میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی، جو دن کی سختی ہے وہ رات کی ٹھنڈک کی وجہ سے برابر ہو جاتی ہے، ایسا شیخ الرئیس نے بتلایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ خط استوا کے آس پاس والا اقالیم یعنی اقلیم اول، وہاں کا مزاج بھی معتدل ہوتا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سورج کی شعاعیں جب سیدھے پڑتی ہیں تو لازمی بات ہے یہاں پہ گرمی تھوڑی نہ تھوڑی تو لازمی ہوگی، اتنے زیادہ دن کی گرمی کو رات کی ٹھنڈک برابر نہیں کر دیتی، لیکن اس وقت شیخ الرئیس ابن علی سینا نے یہ بات بتلا دی تو ہمیں پڑھنا ہی پڑے گا۔ اور جو فخر الدین رازی ہے، انہوں نے بتلایا تھا کہ چوتھی اقالیم یعنی جو اقلیم چہرم ہے، اس کا مزاج معتدل ہوگا، یعنی نارمل ہوگا۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بتلایا کہ سورج کی شعاعیں یہاں پہ سیدھی نہیں پڑتی بلکہ ترچھی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک دم سیدھی نہیں بلکہ ترچھی پڑیں گی، یعنی کراس پڑیں گی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی نہیں ہوگی، اور یہ بہت زیادہ درمیان میں ہے، یعنی خط استوا اور جو نارتھ پول ہے اس کے درمیان میں ہوگا، بہت زیادہ ٹھنڈک یہاں نہیں ہوگی اور بہت زیادہ گرمی بھی یہاں نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے اس کا مزاج یعنی جو اقلیم چہرم ہے اس کا مزاج معتدل ہوتا ہے، اور یہ بات ماڈرن کے ذریعے بھی ہمیں صحیح ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے جدید جغرافیہ دان کی جو تقسیم ہے دنیا کی اور اس کے الگ الگ کیا کیا مزاج ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو جدید جغرافیہ دان نے زمین کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ہے منطقہ حارہ، ایک ہے منطقہ معتدلہ اور ایک منطقہ باردہ، یہ شمال کی طرف ہو گئے، اور منطقہ باردہ، منطقہ معتدلہ یہ جنوب کی طرف ہو گئے۔ دیکھو شمال نارتھ کو کہتے ہیں، جنوب ساؤتھ کو کہتے ہیں، تو نارتھ پول کی طرف بھی 2 حصے ہوں گے، منطقہ باردہ اور معتدلہ، اسی طرح جنوب کی طرف یعنی ساؤتھ پول کی طرف بھی 2 حصے ہوں گے، منطقہ معتدلہ اور باردہ، اور جو درمیان میں یعنی ایکویٹر کے پاس والا حصہ ہوگا وہ منطقہ حارہ کہلائے گا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ منطقہ کیا چیز ہے؟ منطقہ گول دائرے کو کہتے ہیں۔ اب یہ زمین کے اطراف والی چیز ہوگی نا، ایسے گول ہوگا یہ والی چیز، اسی لیے اس کو منطقہ کہا گیا۔ جو جدید جغرافیہ دان ہیں انہوں نے ایسے کیا کہ جو ایکویٹر ہے وہاں سے 23.5 ساؤتھ پول کی طرف جائیں گے تو ٹراپک آف کیپریکارن بنے گا، اور اسی طرح 23.5 اوپر کی طرف یعنی نارتھ پول کی طرف جائیں گے تو ٹراپک آف کینسر بنتا ہے، اور اسی طرح ہم لوگ خط استوا سے 66.5 ڈگری اوپر کی طرف جائیں گے یعنی شمال کی طرف، نارتھ کی طرف جائیں گے تو ٹراپک آف نارتھ پول کہلائے گا، اور اسی طرح جو خط استوا ہے وہاں سے 66.5 ڈگری نیچے کو آئیں گے یعنی ساؤتھ کی طرف، قطب جنوبی کی طرف آئیں گے تو وہ کہلائے گا ٹراپک آف ساؤتھ پول، ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے الگ الگ خط بنا لیے، الگ الگ حصے بنا لیے، اور جو حصے بنتے ہیں ان کے الگ الگ نام دیے۔
جو ایکویٹر والا منطقہ ہے اس کو منطقہ حارہ کہا گیا کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوگی، سورج کی شعاعیں سیدھی آتی ہیں جس کی وجہ سے گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو نارتھ پول یا پھر ساؤتھ پول والے حصے ہیں اس کو منطقہ باردہ کہا گیا کیونکہ یہاں پہ برفیلے علاقے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، اور باردہ کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا، کولڈ کا ہونا۔ اسی لیے اس جگہ کو، اس منطقہ کو منطقہ باردہ کہا جاتا ہے۔ منطقہ باردہ شمالی یعنی جو نارتھ کی طرف ہے، اور منطقہ باردہ جنوبی یعنی جو ساؤتھ کی طرف ہے۔ اور اس کے بعد باردہ اور حارہ کے درمیان کیا ہوگا؟ معتدل ہوگا، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ گرم ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، تو اس کے درمیان والی چیز معتدل ہی تو ہوتی ہے، نارمل ہی تو ہوتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس کا مزاج کہا منطقہ معتدلہ۔ منطقہ معتدلہ جنوبی جو کہ جنوب کی طرف ہوگا یعنی ساؤتھ کی طرف ہوگا، اور منطقہ معتدلہ شمالی جو کہ شمال کی طرف ہوگا یعنی نارتھ کی طرف ہوگا۔ اس طرح یہ جو جدید جغرافیہ دان ہیں انہوں نے زمین کو 5 حصوں میں الگ الگ تقسیم کیا، 5 منطقہ میں تقسیم کیا، اور ان کی جو بات تھی یعنی جو منطقہ معتدلہ ہے وہ چوتھی اقالیم کے پاس جاتی ہے جو پرانے اطباء یا پھر پرانے جغرافیہ دان کی تقسیم تھی۔ اس طرح کر کے جو فخر الدین رازی کی بات ہے وہ صحیح ثابت ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ آخری والا ٹاپک پڑھیں گے جو کہ اجناس اشرا ہے۔ اجناس جو کہ جنس کی جمع ہے اور اشرا 10 کو کہتے ہیں۔ اجناس اشرا کو علامات امزجہ بھی کہتے ہیں اور ادلہ مزاج بھی کہتے ہیں۔ دیکھو مزاج کیسے کہتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ امزجہ جو کہ مزاج ہی کی جمع ہے، ادلہ جو کہ دلیل کی جمع ہے، یعنی ثبوت کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے۔ یہ 10 چیزیں ایسے ہیں جس کو دیکھ کر ہم لوگ کسی بھی انسان کا مزاج معین کر سکتے ہیں، ڈٹرمائن کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ دیکھو 10 کے 10 چیزیں معلوم کرنا ضروری نہیں، 10 میں سے کوئی 4-5 چیزوں کو دیکھ کر ہم لوگ کسی بھی انسان کا مزاج بتا سکتے ہیں۔ صرف ایک چیز کو دیکھ کر مزاج نہیں بتا سکتے، 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں، 5-6 چیزیں، اس طرح دیکھ کر ہم لوگ مزاج کو بتایا جا سکتا ہے۔ علامات کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کر ہم لوگ مزاج کو بتا پائیں۔ تو 10 باتیں ہیں جس کو دیکھ کر، یعنی اشرا 10 کو کہتے ہیں، تو 10 چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھ کر ہم لوگ کسی بھی انسان کا مزاج معلوم کر سکتے ہیں۔ تو پہلا ہو گیا ملمس۔ ملمس جو کہ لمس سے بنا، اور لمس ٹیکشن کو کہتے ہیں، ٹچ کو کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو چھو کر دیکھنے سے جو کیفیت ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ لمس کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، یعنی ملمس جس میں ہم لوگ نبض کو ایسے ہاتھ لگا کر ٹچ کر کے دیکھیں گے، یعنی پلس کو دیکھیں گے تو ہمیں پلس ریٹ معلوم ہوگا کہ نبض بہت زیادہ سری ہے، یعنی بہت زیادہ دھڑک رہی ہے، یا پھر بہت زیادہ سلو ہے۔ اس طرح کر کے ہمیں نبض کے بارے میں، پلس ریٹ کے بارے میں پتہ چلے گا، وہ ملمس میں ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے لحم، سمین و شحم کی مقدار۔ دیکھو لحم فلیش کو کہتے ہیں، میٹ کو کہتے ہیں، گوشت کو کہتے ہیں، اور سمین ایک دم پتلے والی چربی کو کہتے ہیں جو گوشت کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتی ہے، اور شحم کہتے ہیں موٹے والی چربی جو الگ الگ جگہ پائی جاتی ہے، مطلب گوشت سے وہ لگ کر نہیں ہوتی بلکہ الگ ہی پائی جاتی ہے۔ تو اس کو دیکھ کر بھی ہم لوگ انسان کا مزاج معلوم کر سکتے ہیں، جیسے کہ شحم بہت زیادہ ہوگا تو انسان موٹا ہوگا، فربا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو اوبیسٹی ہو جائے گی، اور شحم کی مقدار بہت کم ہے تو انسان دبلا پتلا ہوگا۔ یعنی دبلے پتلے کو دیکھ کر یا پھر موٹاپے کو دیکھ کر بھی ہم لوگ انسان کا مزاج معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ جو شحم ہے اس کا مزاج تو رطب ہے، یعنی یہ بہت زیادہ طری ہوگا، ویٹ ہوگا، موئسچر اس کے اندر ہوگا۔ اس طرح دیکھ کر نا ہم لوگ انسان کا مزاج معلوم کر سکتے ہیں، جس کے اندر بہت زیادہ شحم ہوگا اس کا مزاج رطب ہوگا، اس طرح کر کے۔ اور بدن کے بال کی نوعیت، نوعیت یعنی کس نوع کے وہ ہے، یعنی گھنگرو بال ہے یا پھر اسٹریٹ ہے، اس طرح کر کے الگ الگ بال کی بھی نا اقسام ہوں گی نا، کہ بال کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ گھنگرو ہوتے ہیں، کچھ اسٹریٹ ہوتے ہیں، کچھ دونوں بھی مکس ہوتے ہیں، تھوڑے سے گھنگرو ہوتے ہیں، تھوڑے اسٹریٹ ہوتے ہیں۔ اس طرح جو بالوں کی نوعیت ہے ان کو دیکھ کر بھی ہم لوگ مزاج معلوم کر سکتے ہیں۔ اور بدن کی رنگت کیا ہے، یعنی بھورے رنگ کے ہیں یا پھر سفید رنگ کے ہیں یا پھر سیاہ رنگ کے ہیں، یعنی کالے ہیں۔ اس طرح بدن کی الگ الگ رنگ کو دیکھ کر ہم لوگ مزاج کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو افریقہ کے لوگ ہیں ان کا تو رنگ سیاہ ہوتا ہے اور سیاہ تو سودا سے ریلیٹ کر جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم لوگ اخلاق میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو سودا ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، تو جو کالے رنگ کے انسان ہیں یعنی جن کی جلد کالی ہوگی وہ سوداوی مزاج کے ہیں، ایسا کہنا بالکل غلط ہے،
کیونکہ جو افریقہ کے لوگ ہیں ان کا سب کا رنگ تو کالا ہوگا، تو کیا سب کے سب سوداوی مزاج کے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ الگ الگ کرائٹیریا ہیں، یعنی ان 10 چیزوں میں کچھ نہ کچھ الگ الگ چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا، تب جا کے ہم لوگ کسی کا مزاج بتا سکتے ہیں۔ اس طرح بدن کی رنگت یعنی جو جلد کی رنگت ہے، یعنی جو اسکن کلر ہے وہ کسی کا پیلا ہے، تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مزاج صفراوی ہوگا، کیونکہ صفرا کا رنگ پیلا ہوتا ہے۔ اس طرح ہم لوگ صرف ایک چیز کو نہیں بلکہ 3 یا 4 چیزوں کو دیکھنا ہوگا، تب جا کے کسی بھی انسان کا مزاج بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اعضاء کی حیت یعنی اسٹرکچر کیسا ہے، کیونکہ جو ہیلتھی اعضاء ہوں گے، ہیلتھی آرگنس ہوں گے، ان کا اسٹرکچر ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور جو تھوڑے سے ان کے اندر مزاج کا تبدیلی ہو گیا، سوء مزاج ہو گیا، خرابی پیدا ہو گئی، تو ان کی حیت یعنی اسٹرکچر بھی بدل جاتا ہے۔ اس طرح اسٹرکچر کو دیکھ کر بھی ہم لوگ مزاج کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اعضاء کا جلد یا دیر سے متاثر ہونا، یعنی کچھ اعضاء آرگنز جو ہے بہت جلد افیکٹ کر پاتے ہیں، اور کچھ آرگنز بہت دیر اثر کو قبول کرتے ہیں، یعنی کچھ انسانوں میں نا ان کے آرگنز بہت جلدی ایکٹیو ہوں گے، افعال ہوں گے، کام کو بہت جلد اثر کا قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ آرگنز یعنی کچھ انسانوں میں آرگنز ایسے ہوتے ہیں جو بہت سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، وہ جلدی کام کے اثر کو قبول نہیں کرتے۔ یعنی آرگنز کے اثر قبول کرنے کو، کام کے اثر قبول کرنے کے ذریعے بھی ہم لوگ مزاج کو معلوم کر سکتے ہیں کہ کون ایکٹیو ہے یا پھر کون بہت زیادہ سست ہے، اس طرح کر کے۔ اور افعال اعضاء، افعال فعل کی جمع ہے، اعضاء عضو کی جمع ہے، اعضاء آرگن کو کہتے ہیں اور فعل کام کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے بدن انسان کے اندر جو طبعی کام ہوتے ہیں، جو نارمل فنکشنز ہوتے ہیں، وہ برابر ہوتے رہنا چاہیے، یعنی جو ہیلتھی انسان ہوگا اس کے تمام افعال، اس کے تمام کام نارملی ہوتے رہیں گے طبعی طور پر، یعنی نارملی، طبعی کا مطلب ہوتا ہے نارملی، تو طبعی طور پر سارے فنکشنز انجام دیتے جائیں گے، تو اس کے ذریعے بھی ہم لوگ مزاج معلوم کر سکتے ہیں کہ ہاں اس کا مزاج ٹھیک ہے یا پھر اس کا مزاج میں بگاڑ ہے، اس طرح کر کے۔ اور فضلات بدن، دیکھو فضلات جو کہ فضلے کی جمع ہے، اور فضلہ کہتے ہیں بیکار سی چیز، جو ناکارہ چیز ہے، جس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ فضلہ کہلائے گا۔ اور بدن یعنی ہمارا انسانی بدن، ہیومن باڈی جسے کہیں، تو ہمارے بدن سے جو بھی ایکسکریٹ ہوتا ہے، جو بھی ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے، اس کو فضلات بدن کہتے ہیں، جس میں یورین آ جائے گا، سویٹ آ جائے گا، اور جو اسٹول ہے، اس طرح بول، براز، پسینہ، یہ والی چیزیں فضلات بدن کہلاتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر بھی نا ہم لوگ مزاج کو معلوم کر سکتے ہیں، جیسے کہ کسی کے یورین کا کلر تھوڑا بہت یلوئش ہو گیا تو وہ صفراوی مزاج کا ہوگا۔ اس طرح جو فضلات کا ایکسکریٹ مٹیریل کا جو کلر ہے، اس کو دیکھ کر بھی ہم لوگ مزاج کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اور نوم و یقظہ یعنی نیند و بیداری، کہ کون کتنی دیر سوتا ہے اور کون کتنی دیر جاگتا ہے، اویک رہتا ہے، اس کو دیکھ کر بھی نا ہم لوگ مزاج کو معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بارد مزاج والے لوگ ہیں وہ سوتے ہی رہیں گے، اور جو ہار مزاج والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ نہیں سوتے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ نارمل ہی رہتے ہیں، لیکن انہیں بہت زیادہ نیند نہیں آتی، اور وہ ان کے لیے نارمل ہے، کیونکہ وہ ہار مزاج والے لوگ ہیں، اور جو ہار مزاج والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، ہر ہمیشہ وہ ایکٹیو ہی رہتے ہیں، کیونکہ ہار مزاج میں بہت زیادہ خون کا سپلائی ہوتا ہے، اور بہت زیادہ خون کا سپلائی ہونا اپنے آپ کو ایکٹیو بنا دیتا ہے، تو انہیں نیند بھی بہت زیادہ نہیں آتی۔ اس طرح نیند کا، جاگنے اور سونے سے بھی ہم لوگ نا مزاج کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اور انفعالات نفسانیہ، یہ ایموشنز کو کہا جاتا ہے، کہ غم کا ہونا، خوشی کا ہونا، غصے کا ہونا، دکھ کا ہونا، ڈپریشن میں انسان چلے جانا، اس کو دیکھ کر بھی ہم لوگ مزاج کو معلوم کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت جلد خوش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں چاہے کتنا بھی کچھ نہ ہو جائے وہ بہت جلد خوش نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، پہاڑ سمندر جیسی مصیبت بھی آ جائے، وہ روتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں۔ اس طرح ہر انسان کے نا الگ الگ ایموشنز ہوں گے، اس کو دیکھ کر بھی ہم لوگ مزاج معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ 10 باتیں ہو گئی جس کے ذریعے ہم لوگ کسی بھی انسان کا مزاج معلوم کر سکتے ہیں۔ دیکھو 10 کا 10 معلوم کرنا ضروری نہیں، بلکہ صرف ایک کے ذریعے بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا، تو کم سے کم 4-5 چیزیں ایسی ہوں گی جس کو دیکھ کر ہم لوگ کسی بھی انسان کا مزاج کو ڈٹرمائن کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے مزاج کا کمپلیٹ چیپٹر پڑھ لیا، اور سچ بتاؤں آج تو روزے کا دن تھا، عاشورے کا دن تھا، لیکن میں نے کوشش کیا کہ کسی بھی طرح کر کے اس چیپٹر کو کمپلیٹ کر دینا ہے، اور الحمدللہ مکمل بھی ہو گیا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔
اور سچ کہہ رہی ہوں، اگر سمجھ میں آتا ہے تو ضرور اپنے دوسرے فرینڈس کو یا پھر کلاس میٹس کو، جونیئرس کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، کیونکہ تعلیم پھیلانے سے اور بڑھتی ہے، علم کو آپس میں بانٹنے سے اور زیادہ یہ اضافہ ہوتے جائے گا۔